کوئی بھی کسی بھی مشکل سے گزر رہا ہے, وہ فائنینشلی پھنسا ہوا ہے, وہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی پھنسا ہوا ہے, یا کسی بیماری میں پھنسا ہوا ہے, کچھ بھی ہے, اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے, اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. The one who created you is telling the solution of your problems. کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ون فائن ڈے اس چیز کو کوئٹ کر دیں. کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے گانا چل, اور یہ میرے لیے بہت بڑا الارم ہے کہ یار سبحان اللہ میری نماز ہی خراب ہو گئی ہے گانے کی وجہ سے. آپ لیرکس نکلوانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ کھل نہیں رہے یار, آپ ڈر رہے ہیں. کھل تو آپ بھی نہیں رہے, میں بھی آ رہا ہوں اس طرف جو ہے نا. If you are literally really looking for happiness, تو پھر وہ happiness آپ کو یہاں سے ملے گی. قرآن بتاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے, میوزک بھلاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے. میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا, آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھی. میں نے گانا سنتے ہوئے کسی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا. کیا مومنوں پہ ابھی تک ٹائم نہیں آیا؟ ابھی تک ٹائم نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل ڈر جائیں. برادرز, آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے, کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو قرآن بھی بہت زیادہ سن رہا ہے اور میوزک بھی بہت زیادہ سن رہا ہے؟ دا ریزن آئی ایم آسکنگ یو دس کویسچن ٹو بگن ود از کہ اگر میں اپنی لائف کو دیکھوں, یعنی آئی کیم ٹو ریلیجن جب میں تقریباً 21-22 سال کا تھا, اور بیفور دیٹ آئی واز اے کریزی فین آف میوزک آف آل جانراز, آلموسٹ میٹل راک زیادہ سنا, لیکن یہ کہ آل جانراز آلموسٹ. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دا بگیسٹ تھنگ دیٹ کیپٹ می اوے فرام دا لو آف قرآن اور ذکر آف اللہ واز ڈیفینیٹلی دا لو آف میوزک ان مائی ہارٹ. تو میں تو بہت کنفیوز ہوتا ہوں جب میں ایسی کوئی بات سنتا ہوں کہ ہم میوزک بھی سنتے ہیں, ہم قرآن بھی سنتے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب افیکٹ نہیں ہوتا. بٹ از اٹ ٹرو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے کبھی, ایسا انسان؟ مجھے نا آپ کے سوال سے اس کا جواب تو شاید میں آپ کو ڈائریکٹلی نہ دوں, لیکن ایک میری آبزرویشن ہے, جو جتنا زیادہ میوزک سنتے تھے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین پہ آنے کے بعد اتنا زیادہ قرآن بھی وہ سنتے ہیں. اور اس سے مجھے وہ قول بھی یاد آتا ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ, جس میں انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کی محبتیں ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک قرآن کی محبت ہے اور ایک موسیقی کی محبت ہے. ایک آئے گا تو دی ادر ہیز ٹو گو. سبحان اللہ, بالکل. علی بھائی, میں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ دین پہ آنے سے پہلے میں بھی بہت زیادہ آئی واز میوزک ایڈکٹ, سانگس بیسیکلی. تو مجھے تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, نعوذ باللہ, قرآن تب بورنگ لگتا تھا, تب دل نہیں کرتا تھا سننے کا. کہیں بھی پلے ہوتا تھا بندہ, چلو یار یہ بھی ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ کہ صبح صبح قرآن لگا دیتے ہیں, تو بندے کا دل کا چلو بھی ختم ہو جائے گا. تو میوزک میں نہیں سمجھتا, مطلب میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ میوزک اور قرآن ایک بندہ دونوں چیزیں سن سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آئی ایم ہیپی ود دیٹ. یا تو آپ کو قرآن بالکل ہی لذت نہیں دے رہا ہوگا اس ٹائم پہ, کیونکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ آلریڈی آکوپائڈ ہے ود میوزک. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. مجھے آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آیا, اور وی ول پرے کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹر کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ میں اللہ بلیس ہر, کیونکہ شی واز ویری آنیسٹ. تو وی پرے فار آل دا یوتھ. اس نے بلنٹلی مجھ سے یہ کویسچن کیا. آئی تھنک شی کیم ٹو مائی کلاس, میری کلاس ہوتی تھی ایک وہاں پہ یوتھ کلب, پرانا جو یوتھ کلب تھا گارڈن ٹاؤن میں. تو اس نے بلنٹلی مجھ سے کویسچن کیا کہ سر میں میوزک لرن کر رہی ہوں, کوئی آئی تھنک کسی اس نے ڈگری کا نام لیا تھا, اس میں میوزک بھی وہ لرن کر رہی تھی. تو شی سیڈ کہ سر آنیسٹلی قرآن ڈزنٹ اٹریکٹ می. آپ نے لیکچر میں بار بار بات کی قرآن کی ریسیٹیشن سے کنیکٹ کرو, میرا لیکچر شاید اس موضوع پہ تھا. شی سیڈ کہ آئی کانٹ کنیکٹ, مجھے نہیں میوزک جو ہے نا, ٹو بی آنیسٹ قرآن مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا, بٹ میوزک از مائی لائف, میوزک از مائی سول, اٹ گیوز می انرجی, اٹ گیوز می دا ڈرائیو ٹو موو آن, اٹ گیوز می ہوپ اینڈ سو مینی تھنگس. تو بس اللہ کی طرف سے نا میرے ذہن میں اس وقت ایک جواب آ گیا. میں نے کہا کہ دیکھیں سسٹر, جب ٹائیفائڈ ہو نا یا بخار ہو تو زبان کڑوی ہو جاتی ہے, اور اچھا کھانا بھی انسان کو مزہ نہیں دیتا. تو یو شوڈ ورک آن یور ہارٹ. بٹ سبحان اللہ, اس کے بعد میں نے جتنا اس کے بارے میں سوچا تو میں نے کہا یار واقعی یہ ابن القیم کا جو آپ نے کوٹ بتایا نا کہ میوزک اینڈ قرآن کانٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ. the love of either music or the love of Quran will expel the other. کوئی سی ایک چیز اللہ معاف کرے ایکسپیل ہو جائے گی. اور یہ ابن القیم کا کوٹ تو کچھ سالوں, کچھ سینچریز پہلے کا ہے نا. اگر وہ آج کا میوزک سن لیتے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ. یس, اتنا لیتھل میوزک ہے آج کل, اللہ معاف کرے. ہمیں نا اس کو تھوڑا لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. جس طرح لوگ مثلاً فار ایگزامپل اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں, لوگ کہتے ہیں جی کسی کا کیا ہی نقصان کر رہے ہیں ہم میوزک سن کے.
اس میں بھی بائی دا وے اس کو بھی ہم ڈی بنک کر سکتے ہیں کہ میوزک سننے کا سوسائٹی پہ، یعنی کہ آپ اگر میوزک کوئی سن رہا ہے تو وہ سبجیکٹو نہیں ہے اس کی ذات تک، اس کا میوزک سننا اس کا ایک ایفیکٹ ہے سوسائٹی پہ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ میں جتنے بھی آڈینس ہیں، اینڈ اگین دا ریزن وائی ہم یہ بتا رہے ہیں وہ اسی لیے تاکہ آڈینس بھی ریلیٹ کر سکے. ہم تینوں آپ کو پتہ ہے کہ میوزک سے ایک گہرا تعلق رہا ہے ہمارا، اور ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں، وی انڈرسٹینڈ ویل کہ میوزک کی جس کو اب ہم انٹاکسیکیشن کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بچہ میوزک سنتا ہے نا، اور اس کو میوزک سنتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں مثلاً آپ یہ نہ سنو، دس از بیڈ فار یو، آپ یقین کریں میں اس کے ساتھ ایمپیتھائز کروں گا، شاید اس کو سنتے ہوئے میں منع نہیں کروں گا، کیونکہ میوزک سنتے ہوئے نا آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یار اس سے زیادہ اچھی فیلنگ اور کیا ہو سکتی ہے. اسی چیز کو ابن قیم نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لیپ آف فیتھ دیں، اور جب میوزک آپ سننا بند کر دیں تو پھر تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ میوزک کے بعد وہ جو، یعنی کہ فار ایگزامپل ہر ایک کی اپنی اپنی پلے لسٹ ہوتی تھی ایک، ٹھیک ہے. تب تو ہم جس ٹائم پہ تھے تب ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے تھوڑی مختلف تھی، تب یہ MP3 آڈیوز ہوتے تھے، وینامپ ہوتا تھا، اور وہ آپ کی وہ ہوتے تھے، آئی پوڈز بھی نہیں، اس سے پہلے واک مینز ہوتے تھے، کیسٹس ہوتی تھیں جو پینسل میں گھما کے ہم ریوائنڈ کیا کرتے تھے. وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں اس فیلنگ پہ جو آپ کو پوسٹ، اور آف کورس ابن قیم پلے لسٹ نہیں کہتے، میں امپرووائز کر رہا ہوں کہ پوسٹ پلے لسٹ آپ کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میوزک سننے کے بعد جو ایک سک فیلنگ ہوتی تھی، وہ سک فیلنگ اگر آپ کو ہوتی ہے، ابن قیم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ دیر از سم تھنگ الائیو ان یور ہارٹ جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلا رہے ہیں. اور اگر کسی کو وہ فیلنگ بھی نہیں ہو رہی تو ابن قیم کہتے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ اس کو دل دے دے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. بالکل ایسی میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ وین آئی سوئچ فرام میوزک ٹو قرآن، تو میں نے کلیئرلی جو ڈفرینس، کیونکہ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وی آر ڈوئنگ اے کمپیریزن، ہم یا میوزک حرام ہے یہ تو چلیں ایک الگ، آلریڈی ہم کر چکے ہیں، آلریڈی کر بھی چکے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ میں جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ، شیخ مغیرہ کے ان کے چینل پہ 2 ایپیسوڈز ہیں، اسلام اینڈ میوزک پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، اکیڈیمک اس میں ڈسکورس، پراپر اکیڈیمک ڈسکشن ہے. جس کو ڈاؤٹس ہے نا کہ میوزک حرام نہیں ہے تو وہ ضرور دیکھ لے، آپ کے چینل پہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو آج ہم اصل میں بات کر رہے ہیں کہ وٹ دا قرآن ہیز ٹو آفر اینڈ وٹ دا میوزک ہیز ٹو آفر، اسپیشلی جو آپ نے کہا آج کا میوزک جو ہے. تو کلیئرلی دیکھیں بھائیوں، میں نے تو یہ فیل کیا کہ میوزک سے دیکھیں مجھے ٹیمپرری ہیپینس ملتی تھی، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس ہیپینس کو میں ایڈرینالین رش کہوں گا، اس کو میں وہ ظاہر ہے وہ پلیجر کی فیلنگ کروں گا. ڈوپامین اوبیسلی ملتا ہے میوزک سے، ملتا تھا، اور بہت ہائی فیلنگ بھی مجھے ملتی تھی. پھر کچھ میری میموریز جڑی ہوتی تھیں کچھ گانوں سے، وہ ریوائیو ہو جاتی تھی. بٹ یہ جو ذیشان آپ نے بات کی نا کہ پوسٹ پلے لسٹ افیکٹ، یقین کریں کہ اس کے بعد جو پوسٹ پلے لسٹ افیکٹ آتا تھا نا مجھ پہ، وہ ڈاؤنر آتا تھا بہت زیادہ. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ اوبیسلی ڈوپامین کی ویلیو ہائی گئی ہے، جیسی وہ سورس الگ ہوئی جس نے ڈوپامین دی تھی تو وہ اچانک سے ٹھپ آیا نیچے. بٹ سبحان اللہ، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں سائنٹیفکلی، یعنی میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں کہ قرآن سے جو آپ پلیجر اور جو وہ ایک آپ کہہ لیں ہیپینس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نا قرآن سن کے، وہ گراف پھر یوں جاتا ہے، وہ نیچے نہیں آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ سورہ فاتحہ ہم 5 بار سنتے ہیں مسجد میں جا کے، کبھی بور ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے واللہ. سبحان اللہ، یعنی بار بار سننے کا دل کر، گانوں سے تو بور ہو جاتے. تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا بھی کوئی پرسنل ایکسپیرینس نا اس حوالے سے تھوڑا سا کھلیں یار، بتائیں کون سے گانے سنتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کا مجھے کل ہی میسج آیا نا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. ہم اپنی آڈینس کو بتاتے چلیں کہ میں نے میجورٹی جو آج کانٹینٹ دینا یہ آپ کو کیمرہ پہ دکھا بھی دیں گے. یہ ابن القیم کی کتاب ہے دا انر ڈائمینشنز آف پریئر، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بیسکلی اس کتاب بیسکلی دس بک از اباؤٹ اے کمپیریزن، وہ کہتے ہیں آف ڈفرنگ ایکسپیرینس بٹوین پرفارمنگ صلاح اینڈ لسننگ ٹو میوزک. نماز آپ کو پتہ ہے قرآن ہی ہے. اچھا حیرانگی کی بات ہے کہ میں صبح فجر کے بعد سے بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا، اس کتاب کو ایک دفعہ کور ٹو کور میں نے دوبارہ دیکھا، اور پھر میں نے اپنی آج جم نہیں جانا تھا، آج واک کرنی تھی، تو میں نے کہا آج واک کرتے ہیں، اور میں نے اپنے ایئر پوڈس پکڑ لیے، باہر سردی بڑی تھی، ٹوپی شوپی پہن لی. اور آج میرا عام طور پہ میں نے اپنی کوئی یوٹیوب کی کوئی پلے لسٹ تیار کی ہوتی ہے، کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ کی. آج کیونکہ یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ قرآن کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آج قرآن لگاتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو میں نے جس سورت کا انتخاب کیا نا وہ سورۃ زمر تھی. سورۃ زمر اس لیے تھی کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو کہ ابن قیم نے کوٹ کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید کی تاثیر بتاتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، یعنی کہ جس کا میننگ یہ ہے اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ گوز بمپس دیتا ہے، اس سے جلد نرم ہو جاتی ہے، دل جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں.
اس طرح کا اس کا کچھ میننگ ہے. اچھا جب میں واک کر کے واپس آیا تو اس کا نا آخری چیپٹر رہتا تھا بک کا, تو اس میں ابن القیم نے نا چیلنج کیا ہوا ہے میوزیشینس کو اس ایکسپیرینس پہ. تو ابن قیم نے جو پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میوزیشینس کو اپنے مرضی کا جانرا آف میوزک لے آئیں, اس کو سنیں اور پھر سنیں سورہ زمر یا سورہ نور, اور پھر مجھے بتائیں کیا وہ وہی ایکسپیرینس ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں قراء بھی آپ کے فیوریٹ ہو سکتے ہیں, اور اس میں مزے کی بات علی بھائی دیکھیں یہ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا فیوریٹ قاری ہوتا ہے, لیکن آپ سنگر سے اک سکتے ہیں, آپ کسی قاری سے نہیں اک سکتے. میں بھی ذیشان بھائی ایک ایپ ہے MP3 قرآن, میں بہت سے قراء کو سنتا ہوں الحمدللہ, جس میں شیخ ادریس ابکر ہیں, حرمین کے بہت قراء ہیں. میں ایک دن ایسے بیٹھا, اس میں نا بہت لمبی لسٹ ہے قراء کی, تو میں نے کہا یار لیٹس فائنڈ سم ون نیو جو قاری جن کی نا تلاوت بہت اچھی لگے مجھے. اچھا میں نے اس میں سے ایک دو شروع میں ہی دیکھے تو مجھے مل گئے, اس میں الفابیٹیکلی انہوں نے بتایا میں, تو لٹرلی تب سے لے کے آج تک میں اسی کو ریپیٹ کر کے اسی کو بعد میں سن رہا ہوں. تو جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں قرآن سے آپ بور ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ تو چلیں ابن القیم نے چیلنج کیا, لوگ اس کو پریکٹیکلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ قرآن ایکسپیریمنٹ کے نام سے بہت سی ویڈیوز ہیں, جس میں صرف مسلمانوں کو نہیں, نان مسلمس کو جن کو عربک سمجھ بھی نہیں آتی, جن کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا, اینڈ سم آف دیم آر کرائنگ وائل لسننگ قرآن. سبحان اللہ. تو یہ مطلب دیز آر انف سائنس, آپ کو اور کیا چیز چاہیے جو کنونس کرے آپ کو. اچھا یہ ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ وائی آر وی ایکچولی کمپیئرنگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کا ایک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے, ہر بندے کو اسمارٹلی سوچنا چاہیے, لاجیکلی. اگر تو ہمارا اینڈ گول ہے نا اچیونگ پیس اینڈ سیکورٹی ان لائف, تو پھر تو کلیئر آنسر ہے کہ قرآن. لیکن اگر آپ کا اینڈ گول ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے, میں نے سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا یو لو یو اونلی لیو ونس, بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لی ہے کہ بس میں ڈیلیوژنس میں رہوں, میں ایلیوژنس میں رہوں, کیونکہ جتنا میوزک میں نے سنا میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اٹس این ایلیوژن. سبحان اللہ. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں, دنیا اٹ سیلف تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ایک ارتھ پلیس ہے. اوبیسلی حدیث ہے آلدو کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از اے کرس ایکسیپٹ دا ذکر آف اللہ. اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اف یو آر اسپینڈنگ لائف اکارڈنگ ٹو اسلام تو دنیا از اے گڈ پلیس الحمد للہ. حیاتن طیبہ بھی جس کو قرآن کہتے ہیں, حیاتن طیبہ, بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو ڈپریشن اور ریگریٹ اور پین کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں. آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو چیزیں اللہ نے مینشن کی کہ نہ ان پہ کوئی فیئر نہ ہی کوئی ریگریٹ, فیوچر کا خوف نہیں ہے اور ریگریٹ آف دا پاسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گانوں میں ریگریٹ آف دا پاسٹ ہی پاسٹ ریگریٹ ہی ہے مطلب, اور فیوچر کی بھی ایسی ایسی خواہشات ہیں پوری نہیں ہونی کبھی. یس ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا یہ دونوں چیزیں ٹریگر آپ کا میوزک کر رہا ہے. اور یہاں پہ میں لیرکس کی بھی بات کروں گا. اور دیکھیں لیرکس کپلڈ ود دا افیکٹ آف میوزیکل انسٹرومینٹس از لائک سارسری. یا تو صرف لیرکس ہوتے ہیں نا تو چلے پاگل پن کا تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ بندہ پاگل ہو جائے گا, لیکن جب وہ ٹیونز آتی ہیں, جب وہ افیکٹس آتے ہیں, ہوئے ہوئے ہوئے, پھر وہ کون سے آپ کے کارڈز دل کے چھیڑتے ہیں, پھر آپ کے سب کانشیس کے کن چیزوں کو وہ ہلاتے ہیں جا کے, ایسے تو اچھا خاصا بندہ پاگل نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم جیسا بندہ بھی, ہم سے مراد ہے جو میوزک نہیں سنتا, اس کے کانوں میں کوئی ایسا گانا آ جائے نا جس میں کوئی تلخی کی بات ہو رہی ہے, عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے, ہارٹ بریک کی بات ہو رہی ہے, تو سبحان اللہ ہمارا بھی شاید وہ پاسٹ ٹریگر ہو جائے اور ہمیں بھی افیکٹ کر جائے. تو سوچیں ایک عاشق, ایک لو سٹرک بندہ, وہ جو ان کو سن رہا ہے اس نے کیا اپنا ستیہ ناش. لوگ علی بھائی یہ کہتے ہیں نا, لوگ یہ بات کرتے ہیں, اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے نا ریلیپس ہوتا ہے, یعنی میں پہلے اپنے آپ کو کسی چیز سے نکالتا ہوں, فار ایگزامپل ایڈکشن یا کوئی ریلیشن شپ سے, تو آئی ریلیپس ٹو دیٹ تھنگ اگین. ون آف دا میجر ریزنز جو آپ نے ابھی بتائی ہے, آپ کو میوزک وہاں سے نکلنے نہیں دیتا. آپ فار ایگزامپل آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا یا آپ نے کوئی رشتہ چھوڑ دیا, حرام ریلیشن شپ, فار دی سیک آف اللہ, آپ میوزک سنتے ہیں, آپ گانے سنتے ہیں, بالی ووڈ ہالی ووڈ سارے, وہ آپ کو دوبارہ یاد کراتے ہیں یار جب میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا, اٹ واز سو فن, اور یہ اور وہ, اور آپ اسے مس کرتے ہیں تو یو ریلیپس اگین. تو میوزک تو آپ کو نہیں چھوڑنے دے گا, آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چھوڑنی پڑیں گی انشاءاللہ. اچھا, اور اس میں نا تھوڑی سی انسانی نفسیات بھی سمجھیں. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. مجھے نا یہ 2 سال پہلے بنج ایٹنگ کا بہت مسئلہ رہتا تھا. بنج ایٹنگ آپ کو پتہ ہے ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اچھا میں الحمدللہ اس سے پچھلے سال اس سے نکلا, لیکن میری لائف میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ ایک بہت لو فیز آتا ہے آپ پہ.
وہاں پہ آ کے میرے نفس نے بھی مجھے پکڑا, شیطان نے بھی پکڑ لیا. میرا بہت زیادہ دل کیا ابو کی ڈیتھ کے بعد کہ میں بنج ایٹ کروں, یعنی کہ یہاں پہ, لیکن الحمدللہ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ کی توفیق سے میں اس چیز پہ نہیں گیا. یہاں پہ میں اس کو میوزک سے ریلیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات آپ جب میوزک سنتے ہیں نا تو آپ کو شوق ہوتا ہے, تو آپ اپنی زندگی کے بہت ساری ایونٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں میوزک کے ساتھ. مثلاً فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں خوشی آئی, بندہ ٹرپ پہ جا رہا ہے, ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. کوئی غمی کا موقع آیا جہاں آپ نے غزلوں کی پلے لسٹ بنا لی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ ڈیتھ میٹل سن رہے ہیں, وہ آپ کو ایڈرینلن نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہا ہے. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آیا, مثلاً کہ آپ کو لو آ گیا کوئی, تو آپ اس کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے وہ لو گانوں کو, جو کہ اپیرنٹلی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے, وہ آپ کو مزید نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس طرح ہوا. یہ عبدالعلیم نے جس طرح بات کی ہے نا, آئی تھنک 3 years بیک 4 years بیک میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ریسٹورینٹس میں میوزک وغیرہ لگا ہوتا ہے. اچھا, عام طور پہ اتنا کبھی نہ ہم نے غور کیا, تو وہ ایک ایسا گانا پلے ہو گیا جو کہ میں اپنے دور جاہلیت میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا. اچھا, میرے ایکسپریشن تھوڑے چینج ہوئے, میری وائف نے نوٹ کر لیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. اس کو پھر میں نے بتایا کہ اس طرح بہت زیادہ تو اس ٹائم پہ نہیں, بعد میں نے اس کو ایکسپلین کیا. اچھا, اٹس سو ہیپنڈ کہ اس گانے نے مجھے ہانٹ کیا تقریباً کوئی ہفتہ. پھر میں نے ہمارے جو دوست بھائی ہیں حماس, اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا. میں نے کہا یار یہ جینون مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ, کہ اس نے پھر مجھے ایک ریمیڈی بتائی وچ ورکڈ. اس نے کہا تھا جب میوزک چھوڑا تھا تب جو قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی نا, وہ اس کو دوبارہ سنو. یعنی کہ بہت یہ چیز پاورفل ہوتی ہے. اور میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی نا مختلف طرز سے تلاوت ہوتی ہیں. کچھ تلاوت اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سلو پیسڈ ہوتی ہے. ایون اگر آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا, اور اس کی دلیل ہے الف لام میم, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے, لیکن اجر اس کا بھی ہے. قرآن مجید کو غور سے سننے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لعلکم ترحمون, کہ اس وقت غور سے اگر سنا جائے تو رحمت ہوتی ہے. تو میری سب جو بھی میوزک سن رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے اس لیے ہم وی اونلی ایڈوکیٹ قرآن فار دس. نہیں, دیر آر گڈ ریزنز وائی آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں. اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو صحیح, اس سے نکل کے قرآن سنیں تو صحیح, وہ ایکسپیرینس کریں اور پھر میوزک دیکھیں, اینڈ دین سینلی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ آپ کو کیا چوز کرنا. اچھا, کوئی یہ شروع کی میں نے بات بتائی, اس بہن کا واقعہ میں نے کوٹ کیا کہ اس نے اقرار کیا کہ میوزک مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا, تو اس سے کوئی مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ ہم برا کہہ رہے ہیں دوسروں کو, یا ہم برا فیل کرا رہے ہیں, اور اگلا کہ یار آپ تو مجھے ہوپ لیس کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ میں تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں, اس کا مطلب کہ میرا دل بھی اتنا سخت ہو چکا ہے, قرآن مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. تو تھوڑا سا ہوپ کس طرح سے, مطلب اپنی جرنی سے اگر ہم دیکھیں, سبحان اللہ, میں جب قرآن کی طرف آیا تھا تو میرا وہ دل کا میل دھلنے لگ گیا تھا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دل ٹوٹلی بند ہو چکا ہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نماز میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میوزک بج رہا ہے. یہ مجھے خود ایک میرے دوست نے کہا تھا کہ یار علی, میں نے جب اس سے بحث کی, جی آئی کے کی بات ہے, جب میں شروع میں بڑی بحثیں کرتا تھا اس پہ, اس نے کہا یار پتہ نہیں آپ کی جو آپ دلائل دے رہے ہو وہ تو شاید مجھے اتنے سمجھ نہیں آ رہے, لیکن ایک بات ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے گانا چلتا ہے, اور یہ میرے لیے بہت بڑا الارم ہے کہ یار سبحان اللہ میری نماز ہی خراب ہو گئی ہے گانے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں علی بھائی, نماز میں وسوسہ کون دیتا ہے؟ شیطان آ کے دیتا ہے نا. تو وہ جو گانا کون یاد کروا رہا ہے آپ کو, اسے پتہ ہے کہ آپ ویسے وہ یاد نہیں آتا, ویسے نہیں آتا, ہاں نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یاد آتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہوپ بھی ہم ان کو دلائیں کہ نہیں یار یو کین کم آؤٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کا دل بالکل ہی بند ہو چکا ہے, انشاءاللہ دیر آر سو مینی اسٹوریز کہ پیپل اسٹارٹیڈ لسننگ ٹو قرآن اور ان کی لائف مطلب. اچھا, یہ مزے کی بات یہ ہے, بڑی دنیا آپ کو اس طرح کی ملے گی جو کہ میوزیشینس, یعنی کہ میں حیران ہوا, ہمارے اپنے جو اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر بلال فلس, وہ ایک لیڈ بینڈ کے گٹارسٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا, یعنی کہ یہ بہت امپاورنگ چیز ہوتی ہے. اور اگر میں اپنی ذاتی بات بھی کروں, دیکھیں ایسے کبھی بھی نہیں تھا کہ ون فائن ڈے آئی اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک اور میں نے پھر قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دی. نہیں, میں نے انٹروڈیوس کیا اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو. اور مزے کی بات یہ ہے, میں جب یہ گانے گایا کرتا تھا یا میوزک سنا کرتا تھا تو میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا. ایسی بات نہیں کہ میں تلاوت نہیں کیا کرتا تھا, لیکن قرآن مجید کو سننا غور سے, اور پھر
اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنا شروع کریں. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت ملٹی فولڈ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ون فائن ڈے اس چیز کو کوئٹ کر دیں. میں صرف اس چیز کی دعوت سب بچوں کو اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ والا ایکسپیرینس بھی دے کے تو دیکھیں. خاص طور پہ جو ابن القیم نے کہا ہے نماز کے اندر, یعنی کہ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا سمپل میننگ سمجھ لیں اور آپ اس کی تلاوت سن لیں یا کر لیں, یا کسی اچھے, میں ایڈوائز کروں گا اس طرح کی مساجد جائیں جن کے قراء کی تلاوت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. میرے لیے پرسنلی یہ بہت ہیلپ فل چیز تھی. میں نے ڈھونڈی ہوئی تھی مساجد. میرے گھر کے پاس جو مسجد تھی ان کے امام صاحب کی مجھے تلاوت اتنی اچھی نہیں لگتی تھی. جو تھوڑی دور مساجد تھی میں جایا کرتا تھا وہاں پہ, کیونکہ وہ میرے لیے بہت تھیراپیوٹک ہوا کرتا تھا. قرآن, نماز, یہ بہت گہرا تعلق ہے. اپنے آپ کو یہ ایکسپیرینس دیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے ود یور سین مائنڈ کہ نہیں, یور ہارٹ از واٹ نیڈز دا قرآن اینڈ ناٹ دا میوزک. اس میں آپ یہ دیکھیں علی بھائی کہ میرا خیال ہے ہوپ لیس ہونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم ہوپ دلانے کے لیے ہی یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ادروائز وی وڈ ہیو سیڈ کہ میوزک حرام ہے اور جو بس تم لوگ سب فارغ ہو. بالکل ایسے ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب میوزک چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو بھی چاہیے نا کوئی, تو وہ قرآن ہے. اور جس طرح ماشاء اللہ ذیحان بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میری جرنی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. میں نے رائٹ ناؤ ایک دفعہ ہی چھوڑا تھا فوراً. یعنی میں نے تو وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے دین کی طرف جب آنا شروع کیا تو میری لائف میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا. تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا ایک مسجد میں, جو کہ اس اللہ معاف کرے اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا ریگولرلی, اور میں مسجد کے بالکل لاسٹ جو جہاں جوتیاں نہیں پڑی ہوتی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم پہ گیا تھا, استغفر اللہ. تو امام صاحب نے بڑا ایک بہت زبردست خطبہ دیا, ایمان بوسٹنگ خطبہ تھا. اس کے بعد انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل اسٹائل, اس طرح نہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے نا پرومس لیے کہ آج کے بعد آپ کون پرومس کرتا ہے کہ آج کے بعد میوزک نہیں سنے گا. اچھا. تو میں ذرا نا پمپ ہوا تھا سن کے خطبہ, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اور وہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اللہ معاف کرے کہ بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ہیلپ کی کہ میں نے اسی وقت پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں میں نے سننا میوزک. تو میرا بالکل, اور آپ ایبرپٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں, یعنی ہر انسان کا اپنا ڈیفینیٹلی اس کا اپنا وہ ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کس طرح آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. میرے لیے اٹ واز ویری ہیلپ فل. میں نے فوراً چھوڑ کے ریپلیس کیا تھا فوراً قرآن سے, اور ساتھ قرآن ترجمے سے, تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. آج بھی یاد ہے میں نے سننا تو شروع کر دیا, لیکن ایک یوٹیوب پہ مجھے تلاوت ملی جو پیوٹل تھی. مجھے آج بھی یاد ہے وہ سورہ مزمل کی کوئی تلاوت تھی, کوئی ایران کے کوئی قاری تھے, یعنی کہ وہ میں نے آج بھی مجھے یاد ہے میرے گھر کے ایک صوفے پہ بیٹھ کے جس اینگل پہ میں نے وہ سنی تھی. اور وہ اکثر میمز نہیں بنی ہوتی ہیں, وہ دکھاتے ہیں بندے کے اندر سے اس کی روح نکل جاتی ہے, یعنی کہ لٹرلی مجھے اس طرح کی فیلنگ آئی. اور دوسری اس طرح کی فیلنگ مجھے یاد ہے تراویح میں نماز میں ایک دفعہ اس طرح سورہ ملک کی تلاوت تھی. تو وہ تلاوت اس طرح کی تھی کہ وہ مجھے لٹرلی محسوس ہو رہا تھا کہ میری وہ جو ساؤنڈ ہے میرے روح کے آر پار جا رہی ہے, کیونکہ شاید مجھے سورہ ملک کی میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہوئی تھی. اچھا, عجیب بات ہے, اللہ نے نا ہمارے اندر وہ نفس لوامہ جو رکھا ہوا ہے نا وہ خود آواز دیتا ہے. یعنی آپ کسی میوزیشین سے پوچھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے گانا سٹارٹ کرو, نہیں کریں گے. مطلب دے کانٹ ایون سے, شاید کوئی بہت ہی سرکش ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو وضو کر کے جو ہے وہ گانا بناتے ہیں, لیکن ادروائز مطلب جیسے نا کہ سگریٹ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کوئی پی سکتا, یا سگریٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہ جی اللہ کا شکر ہے برنٹ مائی لنگس, یہ کوئی نہیں کہے گا. اسی طرح دیکھیں کیسا اللہ نے روب رکھا ہوا ہے اپنے نام میں اور قرآن مجید میں, کہ کوئی بھی یہ جسارت میرا نہیں خیال اس طرح سے کر سکتا ہے. ابن قیم نے نا بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ پرمیسیبل ہے نہیں ہے, آپ چلیں. وہ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگس جو ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک جن ایموشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. اور میں اپنی آڈینس کو بھی دعوت دوں گا, آپ نا یہ پوڈ کاسٹ پاز کریں, پیپر پینسل پکڑیں اور نا ایک لسٹ بنائیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, جو بھی ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک سے آتے ہیں, جون سا جانرا بھی آپ سنتے ہیں, اور پھر آپ خود ڈیفائن کریں ان بائس ہو کے کہ ان ایموشنز میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر میں نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے بڑا ان بائسڈ ہو کے, میوزک سے لسٹ آتا ہے, وائلنس آتا ہے, فالس ایموشنز آتے ہیں. اور یہ فالس ایموشنز پہ مجھے ایک اپنا پرسنل واقعہ یاد ہے. میرے ایک کزن ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ پوڈ کاسٹ سنتے بھی ہوں گے. انہوں نے میوزک چھوڑا ناٹ بیکاز آف ریلیجیس ریزنس, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دین کی وجہ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ
اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دین کی کوئی ریزن نہیں تھی, لیکن ہی وانٹیڈ ٹو میک دس تھنگ کلیئر. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایموشنس کو ڈکٹیٹ کرتا تھا میوزک. ہاں بالکل ایسے کہتے ہیں میں صبح نکلتا تھا گاڑی پہ, میں یہ والا جانرا لگاتا تھا تو سارا دن میں ایسے رہتا تھا, میں دوسرا جانرا لگاتا تھا تو میرا موڈ ویسے رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی لیٹ میوزک ڈکٹیٹ مائی ایموشن. تو فالس ایموشنز ہوتے ہیں. پھر علی بھائی شرک ہوتا ہے سب سے بڑی بات, یعنی کہ یہ جو مذاق میں ہم کہتے ہیں نا وہ عشق عبادت ہے, تو میں کہتا ہوں واقعی عشق عبادت ہے. اسی طرح محبت ہے, اور اسی طرح سوسری ہے, جادو ہے. فضیل ابن ایاز نے ان سے یہ بات ثابت ہے, انہوں نے میوزک کو رقیہ الزنا کہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دس میوزک ول لیڈ ٹو زنا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس بحث میں اگر وہ نہیں جا رہا کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے, وہ یہی دیکھ لے کہ آپ کو میوزک کس طرف لے کے جاتا ہے. اور شریعت کا ایک سمپل سا ایک مزاج آپ کہہ لیں ہے کہ وہ سد باب کرتا ہے, which means it nips the evil in bud. یعنی کہ وہ جس طرح اللہ نے کہا نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھیں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کون کہتا ہے کہ, یعنی کہ کس کے ایموشنز لو کے فلیئر نہیں ہوتے. مجھے بتائیں کسی کو محبت نہیں بھی ہوئی ہوگی نا, اس کا لو سانگ سننے کے یار مجھے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی, اسے مسنگ والی فیلنگ آئی کہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں کر رہا, باقی سب لوگ. اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑتا ہے. جس طرح کے پوڈ کاسٹ سے پہلے میں آپ کو ایک مثال بھی دے رہا ہوں, وہ مثالیں میرے خیال سے آپ ہی دیں گے. وہ میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. علی بھائی آپ یہ دیکھیں, جس طرح ذیشان بھائی بتا رہے تھے کہ میوزک از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دا زنا, فورنیکیشن. آپ کو میوزک اس طرف لے کے جاتا ہے. آپ لیرکس کو دیکھیں, ابھی تو ہم میوزک کی بات کر رہے ہیں, اس میں سانگس انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ وہ اندر ہی شامل ہیں, اور ہم انہیں کی بات کر رہے ہیں. ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو ریسٹورینٹس میں پلے ہو رہا تھا بیک گراؤنڈ میوزک, اس کا کیا مسئلہ ہے آپ کو, تو وہ سب کچھ شامل ہے اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لیرکس ہیں وہ کیا آپ کو کیا بتا رہے ہیں, وہ آپ کو آپ کی سیکشولیٹی کو ہائپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک اپوزٹ جینڈر کو پتہ نہیں فلیش آف میٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو. اور لٹرلی ہے, مطلب کون سا کوئی پرپزفل اس میں کوئی بات وہ کر رہے ہیں آپ کو بائی فورس. اس لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں اٹس آڈیو پورنوگرافی. یہ آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی فیلنگ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ what are you doing. بالکل. آپ نے کبھی ریسٹورینٹس والوں سے پوچھا کہ میوزک کیوں لگاتے ہیں؟ پوچھا ویسے آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا. پوچھا کبھی؟ وہ کہتے ہیں بس یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. نہیں, 2 جواب ملے ہیں مجھے ابھی تک. اچھا. ایک کہتے ہیں کہ یہ نا نوائز چمچ کانٹوں کی نوائز پولوشن کو نا تھوڑا کم کرنے کے لیے. اچھا. لیکن دوسرا ابھی ریسنٹلی ہمارے کراچی ٹرپ میں ایسے ہوا, میں نے مینیجر کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ سر دس از پارٹ آف آر ایمبینس. اچھا اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے, اف دس از پارٹ آف یور ایمبینس, آپ نیشنل اینتھم کیوں نہیں لگاتے؟ آپ پیٹریوٹک سانگس کیوں نہیں لگاتے؟ پروموٹ کرتے ہیں وہ اس کلچر کو کہ ڈیٹنگ کلچر. ایمبینس کا مطلب ہے کہ وہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اس طرح کے گانے, اینڈ نو ونڈر وائی وہاں کی لائٹنگ جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے. مجھے تو بوٹیاں نظر ہی نہیں آتی صحیح طرح, اتنی کم لائٹنگ. صحیح بالکل ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ایمبینس جو ہے, یعنی کہ اس کو ایمبینس کیوں کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں بیکاز یہ پورا ایک ماحول کریٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ میں غلط کر رہا ہوں بیٹھ کے. بالکل ایسے. میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا کوٹ رکھتا ہوں. He said, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reading nahi, looking into the book of Allah. Or a man asked him, how much Quran should we read? He said, equivalent to the amount of happiness you're looking for. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا سولیٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, اور وی ہیو سو مینی اسٹوریز کہ وہ کہتے ہیں ایک بار قرآن دکھا دو, ایک بار قرآن دکھا دو. اور جب وہ قرآن دیکھتے ہیں نا, مطلب اس کی مصحف دیکھتے ہیں تو ان میں ایک انرجی آتی ہے, اس کو چومتے ہیں, اس کو گلے لگاتے ہیں. امیجن کہ جو حافظ ہیں ان میں سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں, بلکہ میں یہاں پہ سر عمار ہیں ہمارے ایک وہ کولیگ, شاید آپ کو یاد ہو, اسکل والے. جی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی بڑی ینگ ایج میں, ینگ سے مراد ان ہر 50s شی پاسڈ اوے. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہمارے لیے اتنا شاکنگ ایونٹ تھا کہ ابھی پچھلے دن وہ ہنس کے ہم سے باتیں کر رہی تھی, اگلے دن استھما کا اٹیک ہوا اینڈ شی از گون. ایمبولینس میں کہتا میں جا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے شی از گون, اور مجھے اتنا رونا آ رہا ہے. اوبیسلی وی کین انڈرسٹینڈ. لیکن اس نے کہا کہ میں نے بس مجھے نا سوجی کہ اللہ کی طرف سے سورہ زمر میں نے اونچی پڑھنا شروع کر دی, اونچی آواز میں, اور وہ ڈرائیور میرے ساتھ ہے, وہ حیران ہو رہا ہے. لیکن ہی سیڈ کہ اتنا سکون, اتنی سکینت مجھ پہ اللہ نے طاری کر دی نا, اتنا کمپوزر مجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاری کر دیا کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ایونٹ کو. اور پھر میں نے نماز جنازہ ان کا پڑھایا, بہت
کریج کے ساتھ اور ایسی ایسی دعائیں اللہ رب العالمین نے میرے دل سے نکالی. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ واقعی اٹ از ہیپینس لوکنگ انٹو دا بک آف اللہ اینڈ ریسائٹنگ اٹ. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھیں. اور علی بھائی آئی تھنک ہمیں یہ موقع جو ہے نا یوز کرنا چاہیے پیلسٹائن کی اگزامپل دیتے ہوئے. آپ کو پتہ نا یہ ساری جو وار چل رہی ہے اس وقت غازہ کے اندر, بہت سارے نان مسلمز جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کیوں قبول کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں مسلمان شدید فزیکل تکلیف میں ہیں, روحانی تکلیف میں ہیں, اینڈ دی اونلی ریفیوج دے ہیو از دا قرآن. ہاسپٹلز جو ہیں پورے کے پورے بوم کیے جا رہے ہیں, اینستھیزیا ٹیمز اویلیبل نہیں ہیں, بچے اینستھیزیا کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ادھر سے ان کی سرجریز ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت بات ہے. اور نان مسلمس کہتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ اتنا ریزیلینٹ ہو سکتا ہے, دس لیڈ دیم ٹو اسلام. تو یہ دیکھیں یہ یعنی کہ قرآن مجید کی جو انٹرنسک پاور ہے وہ اس کی ڈائمینشنز بہت مختلف ہیں, لیکن وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی انسان کو وہ اپنے اوپر ایکسپیرینس کرنے کے لیے. کیونکہ قرآن آپ کو پرپز دیتا ہے, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی برے حال میں آپ کو قرآن دلاسا دیتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن اللہ کی بک سے, اللہ تعالیٰ کے کلمات سے, اور دیکھیں دا ون ہو کریٹڈ یو از ٹیلنگ دا سولوشن آف یور پرابلمس. جس طرح ذیشان بھائی نے بات کی, ایک جرنلسٹ بتا رہی تھی, وہ کہتی ہے میں کسی کیمپ میں گئی, وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. اور انہوں نے آواز دی کسی چھوٹے بچے کو کہ ان کے لیے نا چیئر لے کے آؤ یہاں پہ. تو شی واز جسٹ امیزڈ کہ ایون ان دیٹ سینیریو بھی ان کو یہ آداب ہیں ان مسلمانوں کو کہ گیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا. کہتی ہے مجھے کہتی میں آپ کو اپنے 3 بچوں سے ملواؤں. تو میں نے کہا میں نے امیجن کیا کوئی بچے جو یہاں پہ کپڑے وغیرہ پھٹے کوئی آ جائے گا. کہتی ہے اس نے مجھے 3 پکچرز نکال کے دکھائیں. کہتے ہیں یہ ابراہیم ہے, یہ یوسف ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی بٹ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے, وہ کامیاب ہو گئے. وہ کہتی ہیں آئی واز سو امیزڈ, میں اتنی حیران ہوئی کہ آئی اسٹارٹیڈ لرننگ اباؤٹ اسلام, اور کچھ دن کے بعد آئی ایکسیپٹیڈ اسلام. اور میرے پہ ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتی ہے میرے پہ ایسے ہوا جیسے کسی نے نا مجھے واٹر فال آف پیس میں بٹھا دیا ہے کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا, اینڈ اٹس اے بگ بلیسنگ. تو قرآن کے بغیر یہ آپ کو نہیں مل سکتا. اور کتنی اسٹوریز ہیں کہ سالٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگ تھے اور امریکنز ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہاؤ آر دے بینگ سین. یعنی وہ چیز تو انسین کر دیتی ہے. 6 دن 7 دن وہاں پہ مور دین انف ہے کسی کو ٹو ڈرائیو دیم میڈ. بٹ مسلمس یعنی کتنے سولجرز نے اسلام قبول کیا اس چیز کو دیکھ کے کہ واٹس ڈرائیونگ دیم. یعنی دے آر سین ایز ویل ایز یہ کھا رہے ہیں, یہ صحیح سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو کتنا ہمیں نا آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہیے, اگر قرآن مجید کی خود ہم بات کریں, قرآن مجید نے خود سورہ حشر کے اندر مثال دی اس کی جو میگنیفیکنس ہے, اس کی جو عظمت ہے. اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم نے قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو اے نبی آپ دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا. اسکالرز یہاں پہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں, یعنی کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ حرمین کی ہم ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح علی بھائی آپ نے بھی ابھی ایک مثال دی تھی, وہ آڈینس کو دوبارہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کس طرح رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثر نا مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس نا آؤٹ آف انوسینس پوچھتے ہیں کہ سر یہ فیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں ہر کوئی فیک نہیں کر رہا ہوتا. قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایک دم آؤٹ برسٹ آف کرائے آ گیا تو اس کو معنی بھی پتہ ہوں گے. یہ معنی کے بغیر بھی یہ خاص وہ موقع ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دل پہ طاری کرتا ہے, اور یہ اس طرح کی فیلنگ ہے جو کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. دلوں کا نرم ہو جانا, آنکھوں سے آنسو آ جانا, یہ ایمان کی بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے قرآن مجید سن کے. بلکہ آئی تھنک قرآن مجید کی آیت بھی ایک اس طرح کی ہے نا جو ابھی آپ نے بتائی تھی, وہ آپ آڈینس کو ضرور بتائیں جو آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بتایا. ایگزیکٹلی میں واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں, وہاں پہ عشاء کی نماز تھی. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی آئی گیس بات ہے. میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا, ان از مے بی mid 20s یا مے بی ارلی 30s. وہ دوسری رکعت میں رونے لگ گیا اور ہی واز کرائنگ لائک بیبیز. اور میرے لیے بڑی آکورڈ بات تھی کیونکہ ہر ایک کا رونے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں شاید اس طرح نہ روں, لیکن مجھے بھی رونا آتا ہے لیکن اس طرح نہیں. بٹ ہی واز کرائنگ لائک کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا میں بڑا حیران ہوا اور مجھے شرمندگی ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ کون سی آیت پڑھی گئی ہے. مطلب فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا.
اس کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے سورہ مائدہ کہا. میں نے یہ والا پورشن پڑھا ہے، وہ میں آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 83 ہے سورہ مائدہ کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ and when they hear what has been revealed to the messenger, you see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. سبحان اللہ. اور میں نے کہا یار سبحان اللہ، امیزنگ. میں نے گانا سنتے ہوئے کسی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا ہے، اور وہ رونا پین کا رونا شاید ہوگا. کوئی محبوب یاد آ گیا تو اس کی یاد میں کسی غم میں. یہ جو رونا تھا نا، یہ سیدھا یہاں سے ایمان کا یہ ایمان کا رونا تھا، اور یہ وہ روح کی آواز تھی کہ جس نے ریکگنائز کر لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا یہ کمپیریزن، کتنا اوور ویلمنگ کمپیریزن ہے. سبحان اور یہ ریئل لائف کمپیریزن، یہ اسٹوریز نہیں سنا رہے ہم آپ لوگوں کو، یہ بالکل ریئل لائف کمپیریزن ہے، اور یہ ہمارے اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قرآن میں جب فرما رہے ہوتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں اس حوالے سے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کی روحیں ہیں ان کو اطمینان ہی قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ اس آیت میں ریپیٹ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب اگر میں سمپل الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کان کھول کے سن لو کہ صرف اللہ کے ہی ذکر سے ہی روحوں کو سکون ملتا ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ اف یو آر لٹرلی ریئلی لوکنگ فار ہیپینس، تو پھر وہ ہیپینس آپ کو یہاں سے ملے گی، چاہے آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں نہیں ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے موجود، اسٹل اف یو ہیو قرآن تو آپ اور آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے تو آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو ایک پرپز بھی ملے گا. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ٹو قرآن جسٹ ٹو فائنڈ سولوشن آف آل یور پرابلمز ان دس ورلڈ. ادروائز یو آر ٹوٹلی بلینک کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ایک مجھے جو چیز بہت خوف دلاتی تھی نا، جب میں میوزک بہت سنتا تھا، میں نا ریجیکٹ کرتا تھا ٹوٹلی ان لوگوں کو جو کہتے تھے یار یہ مت سنا کرو، یہ حرام ہے، یہ وہ، میں کان ہی نہیں دھرتا تھا. لیکن ایک چیز لٹرلی مجھے بہت خوف دیتی تھی، ایون دو اس ٹائم پہ میں میوزک کا بڑا وہ شوقین تھا کہ یار ڈرائیونگ کرتے ہوئے واٹ اف آئی ڈائی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے منہ پہ گانا ہو. یعنی ایون تو دیکھ لیں میں ریلیجن کی طرف نہیں تھا، لیکن یہ خوف مجھے کہتا تھا کہ یار نہیں، سم تھنگ از رانگ. اور کتنے ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، ڈاکٹرز سناتے ہیں. شیخ خالد یاسین کا ایک لیکچر ہے، اس میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز ٹولڈ می کہ انہوں نے پیشنٹس کو مرتے ہوئے گانوں کے لیرکس کہتے ہوئے جو ہے نا وہ سنا. سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے، بلکہ سعودی عرب کے کوئی ایک ڈاکٹر تھے، وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک ان کا کوئی پیشنٹ تھا اور وہ نا ایڈکٹ تھا میوزک کا، بہت زیادہ ایڈکٹ تھا، اور اپنی اولڈ ایج میں تھا. اس ایج میں بھی اس کو تھا کہ میں نے میوزک سننا ہے. تو مرنے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ جو اس کے گھر والے تھے، جس طرح ایک سیریمونیل ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن لگا دیا کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے. اس نے روکا ان کو کہ اس کو بند کرو اور فلاں سنگر دوبارہ اس کے گانا سٹارٹ کرو، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی. تو دیکھیں لوگ یہ بڑا سمجھتے ہیں. دیکھیں جہاں تک علی بھائی آپ شروع میں ایک بات کر رہے تھے نا، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھی آئے تھے. آپ صرف خوشخبریاں نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ صرف ڈرا سکتے ہیں، لیکن ڈر بھی ضروری ہے. جس طرح لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ایمان کے دو جو ہے نا مومن کے پر ہوتے ہیں، خوف اور رجا. اب دیکھیں آپ لوگوں کو اگر اس میوزک سے ڈرائیں گے نہیں اور بڑا ایک سافٹ کارنر رکھیں گے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، چلتا رہے گا، تو لوگ کیسے ریالٹی کو پائیں گے؟ ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یار یہ دس از ناٹ دا وے جو ہم نے چوز کیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو رائٹ ناؤ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑنا ہے، بیکاز دس پوڈ کاسٹ از این ادر ریمائنڈر آؤٹ آف سو مینی ریمائنڈرز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں بھیجے ہیں. ایگزیکٹلی یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن رائٹ. دیکھیں ہم اس میں نہیں جا رہے میوزک حرام ہے حلال ہے، وہ ایک الگ بحث ہے اور ہم نے اس پہ کیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیفائن یور اینڈ گول ٹوڈے. if it is peace and security, if it is success, if it is Jannah, if it is coming out of pain, regret and fears, then Quran is the way forward. لیکن ادروائز میوزک سنتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں آپ کو نہیں چاہیے، the choice is yours. میوزک کے نقصانات بھی تو دیکھیں نا. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے نا میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا استاد ٹم ہمبل کا. جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے نا، جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے، وہ ان پہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نا ایک پیشنٹ تھا میرا جس پہ ہی واز پوزیسڈ. میں اس پہ نا ساری رات رکیا کرتا رہا. صبح فجر کے بعد نا کسی ساتھ والے گھر سے نا میوزک کی آواز آئی اور وہ جو میرا سارا امپیکٹ تھا نا، مجھے ایسے لگا کہ وہ لاسٹ ہو گیا، جن واز بیک آن ہم. تو یہ جس طرح ذیشان بھائی بھی شروع میں بات کر رہے تھے، دس از ریلیٹڈ ٹو سارسری. اور جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے وہ تو سبحان اللہ، نہیں آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو پوزیس کر لیتا ہے. میں آپ کو ریئل بات بتاؤں، اور میں چاہوں گا ذیشان آپ کا بھی ایک واقعہ ہے اس کا، رقیہ کا، وہ ضرور سنائیے گا.
if you're comfortable. مجھے خود ایک یوتھ نے کہا کہ سر پتہ نہیں عجیب بات ہے کہ پورن دیکھنے کے بعد اینڈ آفٹر ریلیونگ مائی سیلف نا میرا میوزک سننے کا دل کرتا. یعنی میوزک اس ٹائم نا مجھے ایک الگ ہی وہ چس سیریسلی دے رہا ہوتا. یعنی آپ امیجن کریں شیطان اس وقت فل حاوی ہوا ہوا ہے, ناپاکی کی حالت ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے مجھے میوزک مزید جو ہے نا وہ ڈوپامین یا وہ ایک چس والی فیلنگ جو ہے نا. میرا نا قرآن کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا ایکسپیرینس دیا قرآن مجید کے ساتھ, اس کی پاور کو ایکسپیرینس کرنے کا. کہ کووڈ کے دن تھے, ہماری فیملی میں ایک مسئلہ ہوا جن پوزیشن کا, اور آج آ کے جو اسکالر سے مشورہ ہوا مجھے یہ ایڈوائس دی گئی کہ آپ جو ہے نا وہ رقیہ کریں, کیونکہ جو خاتون تھیں وہ پردے دار تھیں اور مجھے وہ جانتی بھی ہیں, تو ان کے گھر والے انکمفرٹیبل تھے اس چیز سے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ایز مسلمز ہمارا ایمان ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فوک لور یا فیبل نہیں ہے. میوزک ایگزسٹ کرتا ہے, جادو ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جادو ایک کانٹریکٹ ہے جن کے اور جادوگر کے درمیان. یعنی کہ جادو کو آپ ڈیورس نہیں کر سکتے جن سے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ جن سے مراد جو شیاطین جن, جو ڈیمنز ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, بیکاز میں نے ابھی پہلے بات کی کہ میجک کا اور میوزک کا بہت گہرا تعلق ہے. جو دیکھیں جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے, اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان کین ناٹ اسٹینڈ دا قرآن. سبحان اللہ, ویری ٹرو. آپ یقین کریں کہ کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, مجھے رقیہ کرنے کا ایک موقع ملا, اور ملٹیپل ٹائمز میں نے رقیہ کیا کیونکہ وہ میرا فیملی کا کیس ہی تھا. اور رقیہ تھوڑا بتا بھی میں ہماری آڈینس کو شاید نہ دے دوں, رقیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے. رقیہ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بندے کے سامنے جو کہ یا تو پوزیسڈ ہو یا اس کو کوئی فزیکل پین ہو یا اس کو اسپرچل مسئلہ ہو. یعنی کہ اللہ نے قرآن سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے, شفا ہے. قرآن مجید کو خود اللہ نے جو ہے وہ شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی. تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رقیہ کا ایکٹ کہتے ہیں, اور وہ اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے. دس از واٹ رقیہ از. اچھا جو شیاطین ہیں وہ رقیہ اور اذان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ یقین کریں رقیہ کرتے ہوئے میں نے 2 چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھیں. نمبر 1, رقیہ کرتے ہوئے میں نے جو میرے سامنے جو کیس تھا اس پہ پوزیشن ہوئی ہوئی تھی, جو ہاتھوں کے سائنس تھے علی بھائی وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشینز کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ٹو مائی سرپرائز اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتہ تھے, اور جب میں نے آ کے بتائے تو مجھے پتہ لگا یہ تو میوزیشینز کے سائن ہیں. اینڈ شی واز این ایلڈرلی لیڈی. شی واز این جو میوزک شاید وہ اس طرح نہیں, وہ ان کا میوزک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کرے, یہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کانسرٹس ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے, جو ضیاء بھائی بھی بہت کوٹ کرتے ہیں, جس میں یہ پورے انہوں نے سیٹینک ریچولز کیے تھے. اچھا, اور دوسری بات جو میرے لیے پروفاؤنڈ تھی وہ قرآن مجید کی تاثیر تھی. آپ یقین کریں شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے, لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا, میں آیت الکرسی پڑھتا تھا, اور میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا, آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں ایز اف آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کیا تاثیر ہے. اور آن دا کانٹری پھر مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ یہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری روحوں کو کیوں تسکین نہیں دے سکتا. اسی لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں, وی آر اوپننگ ڈورز ٹو شیاطین. عبدالعلیم نے جو مثال دی وہ راول پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پہ رقیہ کر رہے تھے, اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسایوں کی طرف سے نہیں تھا, وہ جو یہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے سحری کے لیے, وہ ڈھول والا تھا. وہ کہتے ہیں میرے 4-5 گھنٹے کی رقیہ کی محنت پہ پانی پھر گیا اس ایک ڈھول والے کی وجہ سے. تو آپ اسی کا تعلق ہے پورنوگرافی سے بھی, بے حیائی سے بھی, باتھ روم میں دعا نہ پڑھ کے جانا, غصے کی حالت میں بہت زیادہ ہونا, موسیقی کا ہونا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے, اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. آپ جتنی چاہے ایکسیس دے دیں ان کو, پھر آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو
یہاں پہ ایک اور ڈسکلیمر میں دے دوں, میں کوئی آفیشیل راکی نہیں ہوں, کیونکہ ایک دو دفعہ میں نے جب بھی پہلے یہ کوٹ کیا تو بہت سارے جو ہے نا, نہیں رقیہ ہر مسلمان کر سکتا ہے, ہر مسلمان, چاہے ہر مسلمان گناہ گار ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ جی ہم تو نیک نہیں ہیں, کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نیک ہیں, بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو ایز رقیہ بھی یوز کریں. تو آپ صورت وضو کر کے اپنے پیاروں کے لیے, اپنے پیاروں کا حق ہے کہ ہم خود ان کے لیے رقیہ کریں. اچھا, اب میں باری باری کوئکلی آپ کے سامنے نا کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں کمپیریزن کے, اور آپ لوگ انشاءاللہ کمنٹ کرتے جائیں. فرسٹ کمپیریزن ہے اوریجن آف قرآن اینڈ اوریجن آف میوزک. اوریجن آف قرآن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ ہے, اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ میسیج ہے کریٹر کا. اوریجن آف میوزک ہے کہ وہ فالٹی ہیومن بینگز, ان میں سے کوئی شرابی ہے, ان میں سے کسی کا خود کا کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے, یا وہ خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, رائٹ, یا وہ دنیا کے پجاری ہیں, دے وانٹ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. اور ان کے لیرکس, یعنی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میوزک بھی ریلیجن بن گیا ہے ہمارے لیے, اور ان لوگوں کے لیرکس ہمارے لیے قرآن بن گئے, کیونکہ وی آر بلائنڈلی بلیونگ دیم, اور ہم جھوم رہے ہیں, وی آر شیکنگ آر تھنگ, یو نو, اور کس طرح ہم پاگل ہو رہے ہیں. تو دیکھیں, اٹ ہیز ایکچولی بیکم اے ریلیجن فار موسٹ آف اس, جو بھی میوزک جو ہے وہ سن رہا ہے. تو یہ اوریجن پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس سے روشنی ڈالیں, کہ اونلی اف وی پونڈر آن دس پوائنٹ کہ اوریجن کیا ہے دونوں چیزوں. علی بھائی, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اوریجن کی, اگر ہم بات کریں تو ہم حضرت آدم کے قصے کو ہی دیکھ لینا, تو اس میں ہمارے لیے بہت سٹل میسیج ہے. دیکھیں, میوزک سننے والا بھی گناہ کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہو گیا, ایک بحیثیت بشر, ایک انسان ہوتے ہوئے گناہ ہو گیا. جیسے کہ اسکالر سمجھاتے ہیں کہ ابلیس سے بھی گناہ ہو گیا. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, آدم علیہ السلام نے بھی بات نہیں مانی. اللہ نے ایز این اینٹی ڈوٹ یا ایز اے تھیراپی قرآن مجید بھیجا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو سورہ بقرہ کی کیا آیات ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے کہا کہ اب تمہیں میں نیچے اتار رہا ہوں, تمہارے پاس ہدن ہدایت آئے گی. الہدا قرآن مجید ہے, جس نے اس کی پیروی کر لی, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس سے ہمیں گناہ اور قرآن کا ایک تعلق پتہ لگتا ہے. گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے, گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا, اس کی تھیراپی ہے قرآن مجید, نہ کہ ہم جو ہے اس تھیراپی کو چھوڑ کے جو کہ جس گناہ کی وجہ سے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ اسی گناہ کی ایک نیچر کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں. اب میوزک کے اوریجن کی بات کر رہے ہیں علی بھائی, میوزک کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میوزک شیطان کی اذان ہے, دا کال آف سیٹن. آپ دیکھیں کہ میوزک آپ کو کن چیزوں پہ موٹیویٹ کرتا ہے. جس طرح شروع میں بات کر رہے تھے ذیشان بھائی کہ آپ کے کیا ایموشنز آتے ہیں. آپ کا حرام ریلیشن شپس کا دل کرتا ہے, آپ کا فارنیکیشن کا دل کرتا ہے. آپ نے پورنوگرافی کی ایگزامپل ابھی دے دی. میوزک سننے کے بعد آپ کو کوئی نیکی کا کام تو ذہن میں نہیں آتا نا, کہ میں کسی کی مدد کر دوں, میں کوئی اچھا کام کر لوں, نماز پڑھ لوں. آپ کو سارے الٹے کام ذہن میں آتے ہیں, اور آپ امیٹیٹ بھی کرتے ہیں. آپ وہی گانے گاتے رہتے ہیں, وہی سارا کچھ کرتے ہیں. اور اب تو اللہ معاف کرے, جس طرح لیرکس کی بات کر رہے تھے, لیرکس میں گالیاں, پہلے تو چلیں سیکشولائز کیا گیا نا ویمن کو, اب گالیاں, اس طرح کی ساری چیزیں. تو آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے سوچیں کہ میوزک کا اوریجن از ویری کلیئر ان فرنٹ آف یو. وہ شیطانی ہی اوریجن ہے, اور شیطان کی طرف بلا رہے ہیں. بہت سے کانسرٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں, بالکل پاگل ہوئے ہوتے ہیں. ان کو خود بھی پتا, شاید وہ بعد میں جب سین ہونا جس ٹائم پہ, تو خود حیران ہو گیا یار اپنی ویڈیو دیکھ کے, یار میں اس طرح کر رہا تھا. اور آپ نے میوزیکل کانسرٹس میں یوٹیوب پہ دیر آر مینی ویڈیوز. آرمی آف سیٹن ایک ہے ریشنل بلیور کی, اس میں 2 ایپیسوڈ انہوں نے میوزک پہ کیے ہیں. وہاں پہ جو میوزک سنگرز ہوتے ہیں یا جو ریپرز ہوتے ہیں, وہ پراپر شیطان کو, جس طرح آپ نے کہا تھا نا ریچولز ہوتے ہیں, پراپر شیطان کو بو ڈاؤن کرتے ہیں. وہاں پہ پراپر وہ کہتے ہیں کہ the devil will save you from the darkness, اس طرح کی فضول باتیں. تو these all things are linked to that. Last point on this, جتنے بھی میوزیشنز یا ریپرز ہیں, وہ جنہوں نے توبہ نہیں کی, ان کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ وہ موسٹلی یا تو سوسائڈ کیا انہوں نے, مطلب ان کے پاس دنیا کا, اور لڑکیاں بھی تھیں, مال بھی تھا, سب کچھ تھا, دنیا کا سب کچھ تھا جو آپ میٹیریلسٹک ورلڈ میں دے سکتے ہیں, بٹ اسٹل دے چوز ٹو اینڈ دیئر لائف ان دیٹ میزریبل وے, یا وہ اوور ڈوز ہو. علی بھائی, عبدالعلیم نے جو بات کی ہے نا, ابن قیم نے یہی, آپ حیران ہوں گے, مثال دی. انہوں نے کہا کیفیت کمپیئر کریں ان لوگوں کی جو کہ کھڑے ہیں میوزیشنز کے سامنے, مثلاً کانسرٹ پہ کھڑے ہیں, اور پھر وہ آیت لے کے آئے وقوموا للہ قانتین, اور وہ کھڑا ہونا دیکھیں جو کہ اللہ کو مطلوب ہے اللہ کے سامنے. اور پھر یہ عبدالعلیم نے جو ریچولز کی بات کی کہ وہ باؤ ڈاؤن کرتے ہیں, اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ناٹ اونلی ریچوسٹکلی, یعنی کہ اللہ, یہ ابن قیم کہتے ہیں کہ رکوع میں جھکنا اصلاً وہ جسم کا جھکنا نہیں ہے, اصلاً وہ قلب کا جھکنا ہے.
اور اینڈ آف کورس دا لمز ول فالو. اسی لیے قرآن مجید کیا آیت ہے نا الم یأنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ذیشان بھائی کی بات سے مجھے یاد آیا کمپیریزن, چونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں قرآن اینڈ میوزک کا. آپ کانسرٹس کو دیکھ لیں اور اس کے برعکس مسجد میں جو جماعت کی نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں. آپ بالکل انبائسڈ ہو کے دیکھیں دونوں میں سے کون آپ کو صحیح نارمل سین کون لگتا ہے, کون باوقار, کون باروب لگتا ہے, باوقار, کون لگتا ہے. سبحان اللہ, دس از دا کی ورڈ, باوقار. اچھا ایک اور کمپیریزن, آپ میوزک کے ایفیکٹس اور قرآن کے ایفیکٹس کو کمپیئر کریں. ٹیل می ون پرسن جس نے میوزک سن کے کوئی بہت بڑا کام کیا, کوئی ریولوشن لے کر آیا ہے یا اپنی زندگی بالکل 180 ڈگری چینج کر لی. اور آئی انڈرسٹینڈ کچھ لیرکس بڑے پاورفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ لیٹ می گیو دس ڈسکلیمر, مجھے کچھ لیرکس بہت ہی پسند تھے, اچھے لیرکس. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ہی برے ہوتے ہیں, بہت اچھی عکاسی بھی ہوتی ہے, لوگوں کی کریٹیوٹی ہوتی ہے لیرکس میں آبویسلی. بٹ ٹیل می کہ ان لیرکس سے کس کی زندگی بدلی ہے, اس لیرکس سے کس نے جو ہے وہ اچھا کام کرنا شروع کیا ہے کمپیئر اٹ ود دا قرآن. یعنی ملینز آف سٹوریز ہیں. فضیل ابن عیاض پوری لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. ایک آیا اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہے تھے, معشوقہ سے, اور دیواریں پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے, اور بیچ میں ایک بندہ یہ آیا پڑھ رہا تھا ذیشان جو آپ نے پڑھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. Has the time not come for those who have believed that their hearts should become humbly submissive at the remembrance of Allah? بس ختم, ساری لائف اپ سائڈ چینج. یہ ٹائم بھی علی بھائی رات کا تھا, اور وہ کوئی نا شیخ تھے اس علاقے کے, کیونکہ تب پرانا زمانہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, وہ تہجد کے ٹائم نماز پڑھ رہے تھے. تو جب وہ رابری کے لیے گئے بیسیکلی, اور آگے ان کی جو ساتھ والا گھر تھا وہ ڈیفینیٹلی ان کی معشوقہ اور جو بھی والا معاملہ تھا, تو وہاں انہوں نے جب یہ آیت سنی نا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا مومنوں پہ ابھی تک ٹائم نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل ڈر جائیں. یہ وہاں سے واپس آئے ہیں اور یہ کہنا شروع ہو گیا الآن یا اللہ, الآن اللہ, اب آ گیا وقت, اللہ اب آ گیا وقت. اور اس کے بعد ان کی لائف ایسے چینج ہوئی ہے, سبحان اللہ. مطلب وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمیں آپ کو ایک ایگزامپل دیں جس میں میوزک سننے کے بعد کسی بندے کی لائف پازیٹیولی چینج ہوئی ہے. لوگ کہیں گے نیگیٹیولی تو بہت کچھ چینج ہوا ہے, وہ لوگ بالکل بدل جاتے ہیں, لیکن پازیٹیولی کسی کی لائف چینج نہیں ہوتی میوزک کا جو. اچھا اس میں مجھے ایک بھائی نے دلیل ویسے دی تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چلیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ سیٹ کہ میں آپ کو ریولوشن کی دلیل پاکستان کی ہسٹری سے دیتا ہوں کہ اے رائے حق کے شہیدوں, اس گانے کا اتنا امپیکٹ آیا تھا کہ اٹ بوسٹڈ مینی فوجیز, اور فوجیز ٹو یو نو be prepared for شہادت and things like that. یعنی اس نے ان شارٹ وہ کہہ رہا تھا اس کا امپیکٹ بہت زبردست تھا, ریولوشنری امپیکٹ تھا. تو اس پہ آپ کیا کاؤنٹر دیں گے؟ ویسے تو مان لینا چاہیے کہ اچھے لیرکس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے. ہم تو بات کریں نا یہ جو آج کا میوزک ہے اور جو فلتھ ریپ, ہپ ہاپ, راک, لیکن جسٹ ٹو آرگیو اس کے پوائنٹ پہ آپ جو ہے ذیشان اور علیم میں چاہوں گا کیا آپ. میں تو جواب وہی دوں گا جو کہ ابن قیم نے اس کتاب میں دیا, اور میں حیران ہوں کہ عام طور پہ آپ اس طرح کی تزکیے کے اسکالر سے شاید بہت اپ فرنٹ آنسر ایکسپیکٹ کریں گے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, مان لیا, جس طرح کہ آپ نے یہ مثال دی کہ کچھ گانوں سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, بالکل صحیح, بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں چیزیں دیکھے, اس کے فوائد بھی دیکھے اور اس کے نقصانات بھی دیکھے. وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا منہج ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا منہج بتایا, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. وہ باطل کل کا کل نہیں پیش کیا کرتے تھے, وہ اس میں حق مکس کیا کرتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ کچھ میں اگر آپ کو کچھ خیر کا پہلو نظر آ بھی رہا ہے تو وہ ایک پہلو ہے, آپ باقی ساری نیگیٹو چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. تو a sane mind what would he choose؟ سبحان اللہ, امیزنگ آنسر. علی بھائی یہ دیکھیں نا آپ کے جس طرح شراب حرام ہے اور پورک اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی, کیا ان میں مزہ نہیں ہے؟ بالکل. کیا ان کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے, لیکن ذیشان بھائی والی بات, ان کا میجورٹی ہارم ہے. اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک قرآن میں ایک آیت میں کہا بھی ہے ان میں سے کچھ ان چیزوں کے کچھ یہ جو ہے جوا, شراب کے کچھ فائدے بھی ہوں گے, لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک چیز کا آپ کو نقصان کتنا ہو رہا ہے. بالکل آپ نے اس کے تھوڑے سے فائدے پہ وہ قیاس نہیں کرنا کہ نہیں اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو اگر ایک گلاس آف ملک ہے, اس میں کوئی ایک ڈراپ آف یورین ملا دیتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کا ٹیسٹ بہت بہتر ہو گیا, یو ول نیور ٹیک دیٹ.
اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اگر کوئی مکس کرنے والی بات جو ہے, آپ اگر یورین کا گلاس ہے اس میں آپ ملک ملا کے پی لیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کی سیلف اپنے آپ کو جو آپ دے رہے ہیں نا, ڈیلیوژن میں رکھا ہوا ہے. اچھا, اگلا پوائنٹ کمپیریزن کا کہ کنٹینٹ آف دا قرآن اینڈ کنٹینٹ آف میوزک, اس پہ تو پورا الگ سے پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. علی بھائی میں آپ یقین کریں کہ مثالیں تو بہت ہیں, لیکن آپ سوسائٹی پہ جو امپیکٹ ہے, آپ ایگری کریں گے, زیادہ پیچھے نہ جائیں, 10 سال پیچھے چلے جائیں, چلیں 5 سال پیچھے چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں ہائپر سیکسولائزیشن کتنی زیادہ ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں. پچھلے 20 سال لگا لیں, چلیں 20 سال تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا, میں تو چلیں کہہ رہا ہوں 5 سال. بالکل صحیح, بالکل. یعنی کہ آپ خود مجھے بتائیں کہ کتنی ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے. یہ امپیکٹ, چلیں سارا میوزک کو ہم الزام نہیں دیتے, لیکن کیا ہم تھوڑا بھی الزام نہ دیں؟ بالکل ٹھیک. آن دا کانٹریری آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اور سورۃ النور, سورہ نور کی آپ مثال ہی دیکھیں, بالکل یعنی کہ حیا کو دیکھ, یعنی کہ قرآن مجید نے کس طرح ایک فورٹرس کھڑا کیا حیا کا, یعنی کہ جو سوشل نارمز ہیں, یعنی کہ آپ باہر کی وہ تو چھوڑیں, آپ گھر کے اندر کے بارے میں دیکھیں کہ دیور کو اللہ تعالیٰ نے موت کہا بھابھی کے لیے, اور وہ اس کی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیروگیشن نہیں ہے, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, بلکہ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ از ویری سینسٹیو. تو یعنی کہ اگر آپ امپیکٹ, یعنی کہ اس ایسپیکٹ سے آپ مورالٹی کے حساب سے آپ امپیکٹ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کیا مورل گراؤنڈ دیتا ہے, اور وہ کس مورل گراؤنڈ کو دیکھ کے کیا کنسٹرکشن کرتا ہے پوری سوسائٹی کی. اور آن دا کانٹری آپ میوزک کو دیکھیں, میوزک دھجیاں اڑا دیتا ہے, یعنی کہ شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. یعنی کہ ہنس تو ہم رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا قل لازواجک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے رسول کے ذریعے کہہ رہے ہیں, اور یہاں پہ شاعر فرما رہے ہیں شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں, ذرا گھونگھٹ سے آنچل اٹھا کر, یعنی کہ وی لاف اباؤٹ اٹ, شرم و حیا کے پردے گرا کے, یعنی کہ آپ مجھے خود بتائیں, اس میں سبحان اللہ بھی آتا ہے, استغفر اللہ اس کے شروع, یعنی کہ کیا یہ اگر یہ کلمہ کفر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم کوئی فتوے نہیں لگا رہے, لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ یعنی کہ وی لاف اباؤٹ اٹ. آپ دیکھیں کہ میوزک اس طرح انٹاکسیکیٹ کر دیتا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ تو چلو یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا علیم, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سینٹینس. دیکھیں میرے نزدیک کنٹینٹ آف قرآن از اے روڈ میپ ٹو سکسیس اینڈ جنہ. ان شارٹ سکسیس ہی سکسیس ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, اور ڈائریکٹ اس اخروی لائف کے بارے میں. کنٹینٹ آف میوزک از اے روڈ میپ ٹو ایلیوژنز اینڈ ڈیزائرز. میں چاہتا ہوں کوئی آیا کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ ہاؤ میوزک ٹیکس یو ٹو ایلیوژنز and desires and how Quran takes you to success, alhamdulillah, light and آپ لیرکس نکلوانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ کھل نہیں رہے یار, آپ ڈر رہے ہیں. کھل تو آپ بھی نہیں رہے, میں بھی آ رہا ہوں اس طرف جو ہے نا, میں آ رہا ہوں. تو میں آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ شاید اس لیے نہیں کھل رہے کہ آڈینس کو وہ گانے یاد نہ آ جائیں, لیکن دیکھیں آڈینس یار پہلے یا شاید بول نہ کھل جائے عبداللیم کا کہ کون سا جانرا سنتا تھا. چلیں تھوڑا سا ویسے ہی مثال, کوئی ایگزیکٹ لیرکس اگر نہ ہو. ابھی ذیشان بھائی میں نے تو دیکھیں قوالی سے شروع کر دیا نا. ذیشان بھائی بتا رہے تھے نا کہ میوزک آپ کو سیکشلائز, ہائپر سیکشل سوسائٹی بن گئی اور سیکشلائز کرتا ہے ویمن کو. تو اس میں پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں کہ دیکھیں عورت, آج کل یہ بڑا فیمنزم کا دور چل رہا ہے نا, قرآن عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, سب سے پہلے عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ سورۃ نور دیکھیں, سورۃ حجرات دیکھیں, آپ کو قرآن باؤنڈریز جو فورٹریس ذیشان میں بتا رہے ہیں وہ سب سے پہلے عورت کے گرد بناتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ تمہاری جو ڈگنیٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جبکہ میوزک ایسا نہیں کرتا. ابھی میرے ذہن میں اچانک ایکسیس دیتا ہے آپ کو, باڈی کی سکھاتا ہے کہ آپ نے عورت میں نظر کیسے ڈالنی ہے, اینالائز کیسے کرنا ہے, محبت سو کالڈ محبت کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اس آیت کے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نا جنت کی طرف بلاتے ہیں اور سلامتی کی طرف بلاتے ہیں. آپ ابھی پوچھ رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ لٹرلی سیز کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور سلامتی کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور سلامتی اور جنت کے گھر کی طرف بلاتے ہیں. شیطان آپ کو کدھر بلا رہا ہے؟ شیطان آپ کو ہمیشہ کی رسوائی کی طرف بلا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی آپ کی کوئی عزت نہ ہو,
میوزیشینس کی کوئی عزت نہیں ہوتی فرینکلی اسپیکنگ. آپ کو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ سنگرز میوزیشینس کی گرل فرینڈز ہیں, 2 نمبر کام کرتے ہیں, ڈرگس لیتے ہیں, کوئی عزت نہیں ہوتی. آپ کی دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو پھر جو انجام ہے ہی ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ کی کال جو ہے اور شیطان کی کال, ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے, ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. آپ اف یو وانٹ ٹو سیل یور سول ٹو شیطان تو دین دا میوزک از دا ایزیسٹ وے فار دیٹ. میں بلکہ یہاں پہ آپ کو یاد ایک آیت بھی کوٹ کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اے انسانوں, دا پرومس آف اللہ از ٹرو, سو لیٹ ناٹ دا چیف ڈیسیور ڈیسیو یو اباؤٹ اللہ, اینڈ لیٹ ناٹ دس لائف آف دس ورلڈ ڈیسیو یو. اب دیکھیں, میوزک از دی بگیسٹ اینڈ گریٹسٹ ویپن آف ڈسیپشن. ایگزیکٹلی. کتنے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ہیومن بینگس کے کانسیپٹ اس چیز نے خراب کیے تھے کہ یہاں ہم لیرکس کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن لیرکس کپلڈ ود دا انسٹرومنٹس اور ان کے جو افیکٹس کریٹ ہوتے ہیں وہ تو تباہی, پراپر انٹاکسیکیشن, وہ تو سورسری ہے. مطلب نیکسٹ لیول میں اسے میجک کہوں گا سیریسلی, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کن ایلوژنس میں لے جاتا تھا. سو یس, آور پوائنٹ از کہ کنٹینٹ آف قرآن از اے روڈ میپ ٹو سکسیس ان جنہ, اینڈ دا کنٹینٹ آف میوزک از اے روڈ میپ ٹو ایلوژنس اینڈ ڈیزائرز, نتھنگ ایلس. اچھا, اگلی بات, قرآن ٹیلز اس وائی وی ور کریٹڈ, میوزک میکس اس فارگیٹ آور پرپز. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ قرآن بتاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے, میوزک بھلاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے, یعنی ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں. آپ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں, میوزک ایلوژن ہے. جس مومنٹ پہ آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ کو اپنا پرپز, اپنا ایون آپ کے شارٹ ٹرم گولز بھی یاد نہیں رہتے, آپ اسی میں گم ہو جاتے ہیں. وہی آپ کے ایموشنس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کو ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ تو آئی ہیو لاسٹ ٹائم, میرا ٹائم بھی ضائع ہوا ہے, فضول, مطلب ایک اٹریکشن فضول سی پڑ گئی. تو یہ تو اٹ از ویری کلیئر. آپ جب ایلیوژن میں ہیں, فار ایگزامپل اگر لیرکس آپ کو کسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ تو امیجن کر رہے ہیں نا اس کو, آپ تو اسی میں ہی رہیں گے, پھر یو ول ٹرائی ٹو اپروچ سم ون. تو دس از ویری کلیئر. جب ایلیوژن ہے تو پھر تو آپ کی اجازت کے ساتھ کچھ لیرکس میں نے لکھ لی ہیں اپنے سامنے. اچھا, یہ میں نے نا یہ 14th والا جو ہمارا ایونٹ ہوتا ہے لسٹ ٹرک, اس میں بھی کوٹ کیا تھا, اور یہ میں نے خاص سرچ کیا, شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا. مجھے یہ بہت زیادہ یہ لیرکس سن کے نا ڈر بھی آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو نا ایک قلب مومن, جو مومن کا قلب ہے وہ ایک بڑی ایک پیوٹل چیز ہے, اور ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا آپ دیکھیں ذرا اس آپ شعر پہ غور کریں, اور سمبڈی کین آرگیو کہ دیکھیں جہاں پہ شاعر لٹرلی تھوڑا لے رہا ہے تو پھر ہم کاؤنٹر آرگیو کر سکتے ہیں, تو پھر واٹس دا پوائنٹ. شاعر کہتا ہے جی دل کا دریا بہہ ہی گیا, اور پھر اس کا اگلا مصرع دیکھیں, عشق عبادت بن ہی گیا. دل کس کے لیے ہے بندہ مومن کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ نے آپ نے پرپس کا کہا نا, اللہ نے کیا پرپس بتایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں عبادت میری ہونی چاہیے. شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, عشق از دی ایکٹ آف ورشپ, یعنی کہ دل اس نے جس کو دے دیا, سارا پرپز ہی محبوب ہے. بات اس کی ہے اس قدر دل ٹوٹے ہیں ہم. یعنی کہ ایک سائڈ پہ جس طرح ابھی آپ نے آیت بتائی, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اللہ کہتے ہیں کیا وقت آ نہیں گیا کہ اہل ایمان کے دل جھک جائیں, نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے آگے. اور یہاں پہ آپ یعنی کہ یہ لیرکس کیا بریڈ کرتے ہیں. میرا دعویٰ اور میری گارنٹی ہے اگر کوئی ریلیشن شپ میں نہیں ہے نا, یقیناً یہ لیرکس سننے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال ایک دفعہ ضرور آئے گا کہ یار یہ چس بھی لینی چاہیے دل ٹوٹنے کی. اور وہ ایک الگ بات ہے, وہ اللہ کی تقدیر ہے کہ کچھ لوگوں کو اسی گند سے اللہ تعالیٰ نکال کے لے کے آتا ہے, کیونکہ جب دل انسان کسی اور کو دے دے اور اللہ تعالیٰ کو نہ دے تو ایونچولی ہی ول ریئلائز کہ یہ اصل میں اللہ رب العزت پین اور ریگریٹ اس کا پارٹ ہے. یہ لیرکس ذرا سنیے گا, بڑا مشہور یہ سانگ جی, شادیوں پہ چلتا ہے, پرانا ایک سانگ ہے کہ تو ہی حقیقت خواب, تو دنیا تو ہی پیاس, تو ہی دل کی بے قراری, تو سکون. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مطلب یہ واٹ از دس, بے قراری بھی تو ہے, سکون بھی تو ہے, حقیقت بھی تو ہے, خواب بھی تو ہے. ایگزیکٹلی. مجھے خود ایک میرے دوست ہیں بڑے مذاقیہ سے, انہوں نے مجھے پچھلے دنوں اتفاق کی بات بتایا کہ یار علی ویسے میوزک جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا لیرکس کیا ہیں, کہتے ہیں لیکن ایک دن میں نے نا لیرکس پہ غور کر لیا, اور پھر انہوں نے بڑا مایوب اور گندا ورڈ بولا, وہ میں بولنا نہیں چاہتا, کہ واٹ ایم آئی لسننگ ٹو, وٹ ایس ایچ وہ انہوں نے کہا کہ واٹ ایم آئی لسننگ ٹو. میں حیران رہ گیا کہ یار یہ گند میں سن رہا ہوں. تو یہ اصل میں بات ہے, ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ
قرآن ٹیلز اس وائی وی ور کریٹڈ, میوزک میکس اس فورگیٹ وائی وی ور کریٹڈ. دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو البم ہے اور کتنی یہ ریکارڈ سولڈ البم ہے یہ 50 سینٹس کی, گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ. واٹس دا میسج؟ مطلب ساری فلاسفی کرپٹ کر دی آپ نے ایک بندے کی کہ یا مر جاؤ یا بس پیسے کما لو. تو جب یہ بندہ, آپ امیجن کیسے کر سکتے ہیں جب بندہ ان کو سنتا بہت دفعہ اور وہ یہ کلیم کرے کہ نہیں میں ان سے افیکٹ نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو دینار کا بندہ درہم کا بندہ. علی بھائی آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں ابھی تھرو آؤٹ آر ڈسکشن کہ اچھا لوگ ہمیں کہیں مولوی, ہم الحمد للہ مولوی ہیں, اور لیکن ہم آپ کے سامنے بالکل ایک آنیسٹ اوپینین لے کے آئیں چونکہ ہم نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں, میوزک اینڈ سانگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ, ٹوٹلی اپوزٹ. مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پہ تھا, وہ اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. اب اس کا عرش پانی پہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. تو دیکھیں جس طرح ذیشان بھی بتا رہے تھے, عبادت والا کانسیپٹ, یہ سانگز میں جو لیرکس ہیں سارے, جو اسلام کی انسٹرکشنز ہیں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو سیم ٹو سیم انسٹرکشنز وہاں مل رہی ہیں. تو وٹ از اٹ شوئنگ یو, کیا میسج دے رہا ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی بھائیوں, یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے سبلیمنل, ہاؤ یور انکانشیس مائنڈ رولز یور بیہیویئر. مطلب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ سب کانشیس, پہلی تو بات یہ 95% مائنڈ آپ کا سب کانشیس ہے, یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیہیویئر ٹو بی آنیسٹ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گوان کرتا ہے. یا اگر آپ اللہ کے قریب نہیں جاتے, اللہ کے پاس نہیں ہوتے, تو پھر اس کو کیا گورن کر رہا ہے؟ جو آپ سن رہے ہو, جو آپ دیکھ رہے ہو, جن لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہو. آبویس سی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہم صرف سن رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیرکس سے. آپ کا انکانشیس مائنڈ وہ چیز پک کر رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لٹرلی آپ جھک جائیں گے جب آپ کو سو کالڈ عشق پیار ہوگا نا, یہ سارے لیرکس واپس آئیں گے کہ تو ہی دریا, تو ہی سکون, اور یہ اور وہ سب مینیفیسٹ ہو جائے گا آپ کے بیہیویئر میں. علی بھائی جس طرح ذیشان بھائی بھی بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم کبھی ریسٹورینٹ وغیرہ کے جائیں یا مال میں جائیں تو میوزک لگا ہوتا ہے. آپ کو, یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ نے جو پرانے گانے سنے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ایک تو یاد رہتے ہیں. مطلب سبحان اللہ, دو چیزوں کا میں بات کرنا چاہوں گا. قرآن آپ کو بھول جاتا ہے, گانے آپ کو تقریباً 15 سال پرانے بھی یاد ہیں. آپ کو کوئی بندہ ایک لیرک سنا دے گا نا تو آپ کو پورا گانا واپس آ جائے گا, آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. دوسرا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں میوزک لگا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہو ہی یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو دوبارہ فیل کرتے ہیں اپنے پاس سے کنیکٹڈ. آپ دین پہ آ بھی گئے ہیں, آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیا, بٹ یو آر اسٹل دیئر. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ انفلوئنس نہیں ہوتا. اگر انفلوئنس نہیں ہوتا تو بھی میوزک سننے کے کچھ دیر بعد آپ کو گانا کیوں یاد ہو جاتا ہے, آپ کیوں اس کو بار بار ریپیٹ کریں انکانشیسلی. گاڑی چلا رہے ہیں, واش روم میں, یہ تو بڑا کامن ہے, لوگ باتھ روم سنگرز ہوتے ہیں. تو وہ کہاں سے آپ کو, ایون اف یو آر ناٹ ریگولرلی لسننگ ٹو سانگس, پھر آپ کو یہ چیزیں کیسے یاد آ گئی ہیں؟ باتھ روم میں گانے والوں کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ آپ اس کی دعا کے میننگ پہ غور کریں. باتھ روم میں جانے سے پہلے والی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں میل فیمیل جنوں سے. یعنی کہ باتھ روم از دا ہاؤس آف سیٹن. آپ گانا گا رہے ہیں, میل جن, آپ کی آڈینس جو ہے وہ جنات ہیں, ڈیمنز. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں, بندشیں لگی ہوئی ہیں. وہ یہ سارا کچھ اس لیے بیکاز ہم نے ان چیزوں کو, ہم نے خود دروازے کھولے ہیں شیاطین. ایگزیکٹلی. اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے برادرز, کیونکہ ٹائم بھی بس ہمارے پاس 10 منٹس ہیں. قرآن گائیڈز اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, میوزک لیڈز اس ایسٹرے. اس پہ میں ایک لیرکس کوٹ کرتا ہوں آپ کو, بڑے مشہور یہ جو ہے نا وہ لیرکس ہیں. اونلی تھنک اباؤٹ ہم آن دا ویک ڈیز اینڈ ویکینڈس, اونلی ان دا مارننگز اینڈ ایوننگ, اونلی وین آئی ویک اپ اور سلیپ ان, او مائی گاڈ. اچھا اس کے بعد دس از دا بیسٹ پارٹ, دا بیسٹ پارٹ از کہ اٹس سیڈ. میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ شاعر جو ہے اپنی مشوقہ کے لیے کہہ رہا ہے, اپنی معشوقہ, یہ معشوقہ اپنے میل, یعنی کہ لو اینڈ لور آپس میں, آپس میں کہ میں ہر وقت, ان شارٹ وہ کہنا چاہ رہی میں ہر وقت ہی اس کا سوچوں گی, سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی. یعنی میں پاگل ہو چکی ہوں. مین میسج اس گانے کا یہ کہ میں آئی ایم لاسٹ, بٹ دس پارٹ اٹس سیڈ بٹ ٹرو, آئیڈ گو ٹو ہیل اینڈ بیک اف آئی کوڈ گو دیئر ود یو. سبحان اللہ, یعنی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. میرے ذہن میں نا قرآن مجید کی آیت آ گئی جس میں اللہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی یہ ٹائم بتائے ہیں سارے. اور اس پہ علی بھائی قرآن کی آیت ہے
کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے ایسے راستے پہ جو بالکل سیدھا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ساتھ ہی بلیورز کو خوشخبری بھی دیتا ہے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دس از ویری کلیئر کہ قرآن کا راستہ کیا ہے اور میوزک کا راستہ کیا ہے. سو وی کین سے کہ قرآن آفرز سینٹی اینڈ میوزک آفرز انسینٹی. یعنی یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ انسین بات ہے نا. میں آپ کو دیکھیں اپنے دور کا ایک آپ کی اجازت سے ایک گانا میں نے بلکہ یوتھ کو کوٹ بھی کیا، بڑے ہنسے بھی. یہ گانا ہے جی کہ چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں، کہتے کہتے ہی چپ ہو جاتا ہوں. مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے آپ کو. یہ تو اسکیزوفرینیا ہے بھائی. یہ پھر آگے کہتے ہیں کیا یہی پیار ہے، کیا یہی، آگے سے جواب ملتا ہے ہاں یہی پیار. آپ مجھے بتائیں یہ پیار ہے؟ ہماری شادیاں ہوئی ہیں، کیا یہ ہوتا ہے؟ بالکل پیار نہیں. یہ کون سا پیار؟ یہ تو پاگل پن کا آپ شکار ہیں، یہ آپ کو ڈائریا ہوا ہے سیدھی سی بات. تو بہرحال یہ انسین تھنگ، یو نو، انسینٹی. میسیج یہ ہے کہ انسینٹی. اچھا یہاں پہ نا میں ایک مزے کا پاگل پن پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. شیخ بلال فلپس کا نا میں نے ایک کورس کیا فقہ آف میرج. تو اس میں اسکالرز نے، اچھا یہ ہنسی کی بات ہے، میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس چیز کا جواز ہے. اسکالرز نے نا اجازت دی ہے کہ آپ شادی کی رات اپنی اہلیہ کو کچھ اشعار گنگنا سکتے ہیں. آپ یقین کریں کوئی اشعار ایسے تھے ہی نہیں جو یعنی کہ وہ یا تو ایگزیجریشن تھی یا دیور، آئی مین یعنی کہ وہ پھر جھوٹ ہوتا ہے نا. کون تارے توڑ کے لاتا ہے؟ کوئی بھی تارے توڑ کے نہیں لاتا. یہاں پہ ویسے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اپنی آپ وائف کے لیے گنگنا سکتے ہیں. اگر اسکالرز نے، کچھ اسکالرز نے یہ جواز دیا ہے کہ آپ، یعنی کہ میں نے آپ کو کورس کا ریفرنس دیا، شیخ بلال فلپس کا باقاعدہ ایک ڈپلوما کورس ہے فقہ آف میرج. اس میں انہوں نے یہ جواز دیا کہ آپ ویڈنگ نائٹ پہ کچھ گنگنا سکتا ہے ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے. لیکن میوزک نہیں ہے، لیکن اگین ٹیکنگ کیئر کہ اس میں وہ ساری کوئی شرک کی بات یا کوئی اس طرح کی غلط بات نہ ہو. اچھا اگلا پوائنٹ ہے بینیفٹس آف قرآن ورسز بینیفٹس آف میوزک. یہاں پہ میں قرآن کے نیمز آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کرتا ہوں، آپ کو بھی کچھ یاد آئیں تو بتائیے گا. دیکھیں قرآن از کالڈ نور، سورہ نساء ورس 172. قرآن از کالڈ ہدا، قرآن از کالڈ رحمہ، قرآن از کالڈ شفا، قرآن از کالڈ ذکر، قرآن از کالڈ کریم. یعنی اینی ون ہو ول ریسائٹ اٹ ول بیکم کریم ایز ویل. کریم یعنی ویری نوبل، ڈگنیفائڈ، جو آپ نے کہا تھا نا باوقار. یس. قرآن از کالڈ حکمہ، قرآن از کالڈ مبارک، قرآن از کالڈ حبل، رسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی. قرآن از کالڈ احسن الحدیث. جسٹ کیپ دیز نیمز ان مائنڈ اور آپ سوچیں کہ اس کے بینیفٹس. قرآن مجید خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے سورہ فرقان کے اندر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. فرقان کہتے ہیں دا کرائٹیریا جو کہ حق کو اور باطل کو سیپریٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ اب آپ خود دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، حق باطل کو سیپریٹ کر دیتا ہے. کیا واقعی آپ ان بائسڈ ہو کے دیکھیں، کیا میوزک بھی فالسہڈ کو اور ٹروتھ کو سیپریٹ کرتا ہے؟ الٹا کنفیوز کرتا ہے. کنفیوز کرتا ہے. ابھی جو علی بھائی لیرکس بتا رہے تھے، اس طرح کے بے شمار اور گانے ہیں، انسان اور کنفیوز ہو رہتا ہے، یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. آپ نے علیم کبھی کوئی مطلب ایسا ریئل لائف ہاؤس دیکھا ہے، گھر جہاں قرآن بہت پڑھا جا رہا ہے اینڈ یو انٹرڈ دیئر اینڈ یو فیلٹ انسٹنٹ انرجی، انسٹنٹ سکون، ایک سکینت؟ کبھی آپ نے ایسا؟ علی بھائی جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، میں کچھ ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. ایون ماشاء اللہ چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ، ان کے چھوٹے بچے ہیں، وہاں پہ انہوں نے قرآن پلے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی فیملیرائز ہو جائیں کہ ایک لینگویج سے بھی اور اللہ کے ورڈ سے بھی. ان لوگوں کا مزاج ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس گھر میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن سمجھ ضرور آنا چاہیے. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سکینت سی تاری ہوتی ہے، ٹیمپرامنٹ، پرسنالٹی، وہ بہت ہی ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کا اثر ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے برعکس جہاں میوزک ہوتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ، ان لوگوں کو اپنی خبر نہیں ہوتی تو وہ باقی کیا کریں گے. دیکھیں یہاں پہ مجھے آیت یاد آ گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ وی ہیو ناٹ سینٹ دا قرآن ٹو پٹ یو ان ڈیفیکلٹی. اب آپ کمپیئر کریں ود میوزک، میوزک پٹس یو ان اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی، لاٹ آف پرابلمس. نہ سلیپ آپ کو صحیح نہیں آتی اگر آپ گانے سن کے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے نیند میں بار بار وہ لیرکس یاد آتے تھے، وہ گانا چلنا شروع. نماز آپ نہیں صحیح سے پڑھ سکتے، ذکر اللہ سے آپ دور ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی محبوب یاد آ جاتا ہے، اس کو ایمپلیفائی، آپ کے پاگل پن کو مزید ایمپلیفائی کرتا ہے. اٹس اے کیٹلسٹ ٹو انسینٹی. تو اٹ از ایکچولی پٹنگ یو ان ڈیفیکلٹی اینڈ قرآن از ایکچولی ریلیونگ یو فرام ڈیفیکلٹی. سبحان اللہ. اچھا نیکسٹ پوائنٹ کوئکلی ہم ڈسکس کر لیں. قرآن ٹاکس اباؤٹ ریالٹی، میوزک ٹاکس اباؤٹ ایلوژن. اس پہ میں بس آپ کو ایک گانے کے لیرکس جو ہے نا وہ یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں. آئی بلیو آئی کین فلائی، آئی بلیو آئی کین ٹچ دا اسکائی.
اب سننے میں تو بہت اچھا ہے اور اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں, بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ یا تو یہ لیرکس لکھنے والا لائر ہے یا یہ جن ہے, کیونکہ اسکائی کو جو ہے وہ جن ہی ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار لیرکس ہیں جو وہ اللہ نے کہا نا سورہ شعراء میں ہے غالباً کہ یہ وہ کہتے ہیں جو یہ خود کرتے نہیں ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں شعراء. اور اس سے آپ کی پرسنالٹی بہت ڈسٹارٹ ہوتی ہے آئی بلیو. یعنی آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے ریئلی. مطلب آپ دیکھیں نا شعراء کی پرسنالٹیز, میں نے بھی بہت سے شعراء دیکھے ہیں, یعنی وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اسٹریٹ بات کرتے ہی نہیں ہیں, ان کی عادت ہی نہیں رہتی اسٹریٹ بات جو ہے نا وہ کرنے کی. آپ نے ایک بات کی ہے نا تو مجھے یاد آیا مکی صورت الحاقہ, اللہ کہتے ہیں دا ریالٹی مل حاقہ در وما ادراک مل حاقہ. تو میں کیا ادراک ہے کہ الحاقہ کیا ہے, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, قیامت کو اللہ نے, یعنی کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انٹروڈکشن دیا ریالٹی کا جو کہ اصل میں آخرت ہے. امیزنگ یار, یہ سورہ حقہ پڑھنی چاہیے ہماری آڈینس کو. پھر یہ لیرکس دیکھیں, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے کچھ ایسا کر جاؤں. اللہ کہتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب ومماتی للہ رب العالمین. یہاں پہ یہ کس طرح کی ایلوژن کریٹ کی جا رہی کہ سب کچھ تو ہی ہے, پھر یہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. از اٹ ٹرو؟ سبحان اللہ. میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کے ہارٹ بریک ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی, سب بھول کچھ دن لگتے ہیں, بوائز تو خاص طور پہ کچھ دن لگتے ہیں, ہاں کسی اور کے ساتھ چل جاتے ہیں. اور اللہ سورہ معارج میں کہہ رہا ہے کہ اس دن ایک بندہ اپنی معشوقہ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال. معشوقہ چھوڑیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و امی, ابو سے بھائی سے الگ الگ بھاگیں گے, یہاں تک کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنا بچہ ضائع کر دے گی. ایگزیکٹلی حاملہ اپنا بچہ ضائع کر دے گی. اگلا پوائنٹ ہے جی, قرآن آفرز ہوپ, میوزک آفرز ہوپ لیسنس. ٹو بی آنیسٹ وین یو آر لسننگ ٹو میوزک یو آر اسٹک. آپ ایک لوپ میں رہیں گے ساری عمر لوپ. آپ کو بار بار وہ بریک اپ یاد آئے گا, آپ کو بار بار وہ تکلیف یاد آئے گی, شاید آپ موو آن کبھی کر ہی نہ سکیں. قرآن آپ کو سبحان اللہ جیسے موو آن کرائے گا. ہم نے اپنی لائف میں دیکھا کتنے ینگسٹرز نے ہمیں یہ اسٹوریز سنائی ہیں, سبحان اللہ. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ کمنٹ جلدی سے کر دیں ہوپ اینڈ ہوپ لیسنس کے اوپر. علی بھائی, قرآن میں جو ہوپ کی سب سے بڑی آیت ہے نا وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نا پاز کر کے سمجھیں. قل یا عبادی, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں. کن بندوں سے کہہ دیں؟ اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے پہ ظلم کیے ہیں, بے شمار گناہ کیے ہیں. آپ نیم دا سن جو آپ نے کیے ہیں وہ لکھ لیں, حدیں پار کر دیں. اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو ڈسون نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سیئنگ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. کرنا آپ نے کام کرنا ہے آگے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بے شک معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم, تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں لوٹو اپنے رب کی طرف, ٹھیک ہے. وہ اسلموا له, اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کی بات مانو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اگین قرآن از ٹیکنگ یو ٹو دی ریالٹی. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے یا تم پہ عذاب آ جائے اور تمہارا کوئی پلیس آف ریٹرن نہ ہو, اور اس وقت تمہیں بچایا نہیں جائے, کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. یہ بہت پیاری آیت ہے. میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ آیا, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے بس. یعنی کہ یہ ٹیکنیکلی ایک ریٹوریکل کویسچن ہے, اللہ نے جواب نہیں دیا. یعنی کہ وہ سارا ہوپ لیسنس جو گانوں سے آتی ہے وہ ایک جگہ, اور ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. یہ آیت سنیں, یعنی ڈائریکٹ اللہ ریالٹی چیک ہیومن بینگ کو دے رہا ہے. میں صرف انگلش پڑھ دیتا ہوں. اینڈ وین افلکشن ٹچز مین, جب انسان کو چھو لیتا ہے ضر, ہی کالز اپون اس, وہ ہمیں بلاتا ہے. ویدر لائنگ آن ہز سائڈ اور سٹنگ اور اسٹینڈنگ, یہ اس کی بے بسی ہے. بٹ وین وی ریموو فرام ہم ہز افلکشن, he continues in disobedience as if he had never called upon us to remove an affliction that touched him. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی, یہ میں تو سمجھتا اس میں محبت ہے. یعنی اللہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تم لوگ دیکھو, وفا تو دیکھو نا, تم کلیم تو کرتے ہو ہم وفادار ہیں, لیکن تمہاری وفا صرف اتنی ہے کہ تکلیف میں تو تم ہمیں پکارتے ہو, مطلب ہی تمہاری جو ہے وفا ہے. سو قرآن gives you lot of hope, it makes you strong. اللہ نے عنکبوت کی مثال دی کہ طاغوت کا جو سہارا لیتا ہے, اور یہ میوزک طاغوت ہے میرے نزدیک, یہ سارے لیرک, وہ ویک ہے, ویک سہارا ہے, ٹوٹ جائے گا, وہ اسپائڈر کے ویب کی طرح جو ہے نا وہ ویک ہے, جبکہ اللہ کا جو سہارا ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہے. سو اٹ میکس یور پرسنالٹی اسٹرانگ. کوئکلی میں بتا رہا ہوں, پھر آپ اینڈ ورڈز کچھ کہہ دیں. جی
جلیبل اس حوالے سے ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. ویسے تو قرآن میں بہت سی آیات ہیں ہوپ کی, لیکن آپ دیکھیں ہمیں بڑے سوال آتے ہیں کہ جی میرا فلاں مسئلہ ہے, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ کے کمنٹس بھرے ہوتے ہیں سیکشن میں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے, دعا نہیں قبول ہو رہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ ایک بے قرار انسان کی پکار سنتا ہے اور اس سے جو اس کی برائی ہے یا جو بھی پرابلم ہے اس کو دور کرتا ہے. ایسی کوئی مثال میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی سانگ میں سے یا کسی بھی میوزک میں سے آپ ایسی کوئی مثال لا کے دکھا دیں. تو چوائس از یورس, آپ نے کیا چوز کرنا ہے, اور پھر جو آپ چوز کریں گے یو ول گیٹ دیٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور لاسٹلی بردرز میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک ایک بات کومنٹ کر دیں, کچھ سجیشن بھی دے دیں, ہوپ بھی دے دیں. ایک حافظ صاحب میرے پاس آئے اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, ریئل واقعہ, اور ہی سیڈ کہ علی بھائی بس سارے دکھ ایک جگہ, لیکن جو قرآن کو بھولنے کا دکھ ہے نا میرے گناہوں کی وجہ سے, وہ مطلب کہتے ہیں کہ مجھے سونے نہیں دیتا وہ دکھ رات کو. میں اس کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا, تو میں نے اسے ہوپ دلایا کہ دیکھو اٹس اے گڈ سائن کہ تم ایٹ لیسٹ یہ ریئلائز کر رہے ہو. آئی نو مینی حفاظ ہو ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ان کے دل کو زندگی بخشے. میں چاہوں گا آپ کچھ قراء کو بھی سجیسٹ کر دیں, پریکٹیکلی اسپیکنگ وٹ آر آڈینس شوڈ لسن, بیکاز ناٹ ایوری ون نوز اباؤٹ قراء. تو قراء بھی سجیسٹ کر دیں. اگر میں کروں تو بندر بلیلا, آئی ہوپ صحیح تلفظ میں نے استعمال کیا, امام کعبہ. آئی لو ہز تلاوہ, اسپیشلی جو ان کی لائیو ہوتی ہے فجر کی, پھر عشاء کی, جو بھی وہ نماز پڑھاتے ہیں وہ سرچ کریں. دین آئی لو ماہر الموکلی, بیوٹیفل تلاوہ. مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ قاری شریم جو ہیں ان کی تلاوہ بہت مجھے افیکٹو لگتی ہے, اور تقویٰ مجھے نظر آتا ہے, سبحان اللہ. اینڈ دین وہ جو امام کعبہ ایک اور ہیں ذیشان, جن کی تلاوت آج آپ کہہ رہے تھے میں سن کے شیخ یاسر الدوسری. تو آپ بھی کچھ سجیسٹ انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ کریں. قراء میں سے ویسے تو بہت ہیں, لیکن آئی تھنک اگر ایک قاری جن کو میں سجیسٹ کروں گا وہ شیخ ادریس ابکر ہیں. اور آخری ایڈوائس میری آڈینس کے لیے ہے, اکثر نا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو میوزیشین نہیں تھے تو ہم قرآن مجید کو اچھا کیسے پڑھ سکتے ہیں. میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کی آواز کا اچھا ہونا یا آپ کے گلے کے مسلس کا اچھا ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید کو اچھا پڑھنے سے. آپ بیسک تجوید کے رول سیکھیں اور آپ قرآن مجید کو اچھا کر کے پڑھیں, جیسے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے ورتل القرآن ترتیلا. بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم میں سے وہ شخص ہے ہی نہیں جو کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین نہ کرے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع دے دے کہ آپ خود قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے انجوائے کرنا شروع کر دیں. ویسی فیلنگ دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ اور تھوڑی سی محنت. حفاظ کرام کے لیے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور دیا ہے, قرآن نور ہدایت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اور شیطان ول ٹرائی ہز بیسٹ ٹو ٹیک دیٹ نور اوے فرام یو. آپ نماز میں کوشش کیا کریں کہ آپ ڈفرینٹ پارٹس آف جو قرآن ہے اس کی تلاوت کیا کریں. 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں, صرف موسٹلی لوگ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اثر یا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نا نماز ختم کر لیتے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ ریگولر بیسس پہ ڈفرینٹ پورشنز آف قرآن کو ڈیوائڈ کریں اور اس کو ریگولرلی بیسس پہ آپ ریسائٹ کیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. نمبر 2, کوشش کریں کہ میوزک سے اپنے آپ کو 100% بچائیں. جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. جہاں سے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑیں, کیونکہ میوزک ڈیفینیٹلی, جیسے ہم نے شروع میں ساری ڈسکشن کی ہے, میوزک ول پولیوٹ یور مائنڈ, اور قرآن وہاں پہ پھر نہیں رہ سکتا. قرآن بہت ایزیلی وہاں سے چلا جائے گا اگر آپ میوزک کنٹینیوسلی سنتے رہیں گے. اور لاسٹلی ریکمنڈیشن میری بھی بالکل یہی تھی. میرے اپنے جو قرآن میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا وہ شیخ ادریس ابکر کی ہی وجہ سے ہوا تھا, کیونکہ ان کا جو قرآن ہے بہت وہ سلو پیس میں پڑھتے ہیں, آپ کو ایک ایک ورڈ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. دوسرے قاری ہیں قاری عبدالعزیز الاسیری, یہ بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں, بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں. اور آپ کو جو قاری آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ان کی تلاوت سننا شروع کریں, اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرانسلیشن اینڈ میننگ آف قرآن ایز ویل. لاسٹ میسیج میرا صرف یہ آڈینس کو, کوئی بھی کسی بھی مشکل سے گزر رہا ہے, وہ فائنینشلی پھنسا ہوا ہے, وہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی پھنسا ہوا ہے, یا کسی بیماری میں پھنسا ہوا ہے, کچھ بھی ہے, اس کوٹ پہ غور کریں. محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سم آف دی علماء آف تفسیر سیڈ we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties of Quran in this world in confirmation of the ayah Surah Al-An'am chapter number 6 verse number 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, کہ بے شک یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے اور یہ مبارک کتاب ہے, برکت والی ہے. اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں, پڑھائیں, کلاس سٹارٹ کریں,
اور پھر اس کی باؤنٹیز آپ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اور ڈیئر یوتھ, آپ لوگ کمپیئر کریں قرآن اینڈ میوزک. ہم نے سارے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس آپ کو دیے, خود فیصلہ کریں. ہم چلے نہیں کہتے حرام ہے, لیکن آپ خود ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور باعمل بنائے. جزاکم اللہ برادرز, انشاءاللہ سی یو اگین ان سم پوڈکاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.